لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین حضرات، ابھی یہ جو نعتیہ کلام آپ سماعت کر رہے تھے یہ توحید نیٹ ورک کی جانب سے سنایا جا رہا تھا۔ آپ بھی اپنے شہر کے جلسے ریکارڈنگ کرانے کے لیے رابطہ قائم کریں۔ توحید نیٹ ورک، موبائل نمبر 9967825448۔ بس دیکھ لے پہلے، ہاں دیکھ لے کتنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار نعت شریف پڑھنے سے پہلے درود شریف پڑھ لے جو اللہم صلی علی سیدنا۔ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، سرشار کے جلووں سے
संगे दर जाना पर करता हूँ जब भी साई सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजराना तू आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज़। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। नबूवत है जलवाए जानाना सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी ताहशर रहे रोशन नूरी का ये काशाना तू शम्अ रिसालत है आलम तेरा परवाना तू माह नबूवत है जलवाए जाना नस्ल। सामईन हजरात, अभी अभी ये जो नातिया कलाम आप समाअत कर रहे थे ये तौहीद नेटवर्क की जानिब से सुनाया जा रहा था। आप भी अपने शहर के जलसे रिकॉर्डिंग कराने के लिए राब्ता कायम करें। तौहीद नेटवर्क मोबाइल नंबर 9967825444। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने आप लोग को सलाम किया, सलाम का जवाब नहीं आया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह व अला आलिका वस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आओ मेरे नबी की शान सुनो, आओ मेरे नबी की शान सुनो, नबी है बोलता कुरान सुनो। आओ मेरे आप सुन नबी रहे की हैं शान सुनो, तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज़। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। सुबहान अल्लाह बोलो माशा अल्लाह, सुबहान अल्लाह। आओ मेरे नबी की शान सुनो, नबी है बोलता कुरान सुनो। आओ मेरे नबी की शान सुनो, नबी है बोलता कुरान सुनो।
حبیب پیارا نظر اٹھائے تو مولا قبلہ بدل دے حبیب پیارا نظر اٹھائے تو مولا قبلہ بدل دے کہیں ہو چاہت کہیں ہو کہنا کہ موسیٰ آنا سنبھل کے کہ موسیٰ آنا سنبھل کے خدا ہے ان پہ مہربان سنو نبی ہے بولتا قرآن سنو سنو میرے نبی کی شان سنو نبی ہے بولتا قرآن سنو ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ میرے کو آپ کی آواز آنا چاہیے ماشاء اللہ سبحان اللہ بولو ماشاء اللہ سبحان اللہ سنو میرے نبی کی شان سنو نبی ہے بولتا قرآن سنو نبی کے عاشق بلال حبشی ہے جن کے عرش پہ چرچے نبی کے عاشق بلال حبشی ہے جن کے عرش پہ چرچے بلال جب بھی اذان دیتے صحابہ عشق میں روتے صحابہ عشق میں روتے بلال حبش کی اذان سنو نبی ہے بولتا قرآن سنو ماشاء اللہ سبحان اللہ بولو ماشاء اللہ سبحان اللہ آؤ میرے نبی کی شان سنو بولو محبت سے سبحان اللہ تو بولو نبیوں میں گلاب ہے نبیوں میں گلاب ہے رشک مانگتا بھی ہے رشک مانگتا بھی ہے رب کا انتخاب ہے رب کا انتخاب ہے رب کا انتخاب ہے میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی لا جواب ہے 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد میرا نبی لا جواب ہے 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 بولو محبت سے سبحان اللہ اور محبت سے بولو دامات جن کا شیر خدا وہ تو رابی ہے بدامات جن کا شیر خدا وہ تو رابی ہے برکت کرم شفا کا خزینہ لعابی ہے برکت کرم شفا کا خزینہ لعابی ہے جن کے غلام شاہ کی عظمت ہماتے دے کیا شان ان کی جن کا پسینہ گلابی ہے میرا نبی لا جوابی 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 ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد میرا نبی لا جوابی ہے دل کہتا ہے ہر وقت کہ صفت ان کے لکھا کر دل کہتا ہے ہر وقت کہ صفت ان کے لکھا کر کہتی ہے زبان نعت محمد کی لکھا کر کہتی ہے زبان نعت محمد کی لکھا کر اس محفل میلاد میں اے بندہ سرکار اس محفل میلاد میں اے بن گئے سرکار جب آئے درود شہ عالم میں پڑھا کر میرا نبی لا جوابی ہے 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی
بولو نا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد میرا نبی لا جواب ہے ایسا تجھے خالق نے طرفدار بنایا ایسا تجھے خالق نے طرفدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا کونین بنائے گئے سرکار کے خاطر کونین بنائے گئے سرکار کے خاطر کونین کی خاطر تجھے سرکار بنایا میرا نبی لا جوابی ہے 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 اللہم صلی علی سب کی آواز آنا چاہیے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد میرا نبی لا جواب ہے بولو محبت سے سبحان اللہ اور محبت سے یہاں سے آواز نہیں آ رہی ہے بولو سبحان اللہ شق القمر کا معجزہ قربان جائیے یا رسول اللہ شق القمر کا معجزہ قربان جائیے ٹوٹا ہوا دل جوڑنے اس در پہ آئیے ٹوٹا ہوا دل جوڑنے اس در پہ آئیے وہ جانتے ہیں دل میں چھپے راز ہمارے وہ جانتے ہیں دل میں چھپے راز ہمارے سب مل کے ذرا جوش میں نعرہ لگائیے سب مل کے ذرا جوش میں نعرہ لگائی نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت شق القمر کا معجزہ قربان جائیے شق القمر کا معجزہ قربان جائیے ٹوٹا ہوا دل جوڑنے اس در پہ آئیے ٹوٹا ہوا دل جوڑنے اس در پہ آئیے وہ جانتے ہیں دل میں چھپے راز ہمارے وہ جانتے ہیں دل میں چھپے راز ہمارے سب مل کے ذرا جوش میں نعرہ لگائیے میرا نبی لا جوابی ہے 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد میرا نبی لا جوابی ہے السلام علیکم سامعین حضرات ابھی یہ جو نعتیہ کلام آپ سماعت کر رہے تھے یہ توحید نیٹ ورک کی جانب سے سنایا جا رہا تھا آپ بھی اپنے شہر کے جلسے ریکارڈنگ کرانے کے لیے رابطہ قائم کریں توحید نیٹ ورک موبائل نمبر 9967825444 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نعت شریف پڑھنے سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز عجابانہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز عجابانہ دل میں تجھے رکھ لو یا رسول اللہ دل میں تجھے رکھ لو اے جلوہ جانانا دل میں تجھے رکھ لو اتنا تو کرم کرنا
آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل میں تجھے رکھ لو پینے کو تو پی لوں گا پر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تکبیر نعرے رسالت بستی بستی قریہ قریہ علم کا دریا فیض کا دریا پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے اجمیر کہو ساقی یا رسول اللہ اجمیر کہو ساقی بغداد کا پیمانہ اجمیر کہو ساقی بغداد کا پیمانہ عادل میں تجھے رکھ لو یا رسول اللہ اے جلوہ جانانا کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب رک کو چھپا بیٹھے یا رسول اللہ اب رک کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ اب رک کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز عجابانہ عادل میں تجھے رکھ لو اے جلوہ جانانا السلام علیکم سامعین حضرات ابھی یہ جو نعتیہ کلام آپ سماعت کر رہے تھے یہ توحید نیٹ ورک کی جانب سے سنایا جا رہا تھا آپ بھی اپنے شہر کے جلسے ریکارڈنگ کرانے کے لیے رابطہ قائم کریں توحید نیٹ ورک موبائل نمبر 9967825444 السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نعت شریف سننے اور سنانے سے پہلے ایک بات پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا سفینا حبیبہ مولانا محمد مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھاتے ہیں ہم ضرور پلاتے ہیں مصطفیٰ کہ کھاتے ہیں ہم ضرور پلاتے ہیں مصطفیٰ پیدا کیا خدا نے جلاتے ہیں مصطفیٰ پیدا کیا خدا نے
پلاتے ہیں مصطفیٰ، کھاتے ہیں ہم ضرور، پلاتے ہیں مصطفیٰ۔ اور کتنے امیر ہو کے بھی طیبہ نہ جا سکے، کتنے امیر ہو کے بھی طیبہ نہ جا سکے، کہ کتنے امیر ہو کے بھی طیبہ نہ جا سکے، جاتے ہیں وہی جن کو بلاتے ہیں مصطفیٰ، جاتے آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل ہیں ہم ضرور، پلاتے ہیں مصطفیٰ، پیدا کیا خدا نے جلاتے ہیں مصطفیٰ۔ اور جس روز دن گزرتا ہے اصغر کی یاد میں، جس روز دن گزرتا ہے اصغر کی یاد میں، کہ جس روز دن گزرتا ہے اصغر کی یاد میں، اس رات میرے خواب میں آتے ہیں مصطفیٰ، کھاتے ہیں ہم ضرور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء کرام، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جس روز دن گزرتا ہے اصغر کی یاد میں، جس روز دن گزرتا ہے اصغر کی یاد میں، اس رات میرے خواب میں آتے ہیں مصطفیٰ، کھاتے ہیں ہم ضرور، پلاتے ہیں مصطفیٰ، پیدا کیا خدا نے جلاتے ہیں مصطفیٰ۔ اور پوچھا کسی نے مجھ سے جنت ہے کس طرف، کہ پوچھا کسی نے مجھ سے جنت ہے کس طرف، میں نے وہی مدینے کا نقشہ بنا دیا، میں نے وہی مدینے کا نقشہ بنا دیا، کھاتے ہیں ہم ضرور، پلاتے ہیں مصطفیٰ، پیدا کیا خدا نے جلاتے ہیں مصطفیٰ۔ السلام علیکم۔ سامعین حضرات، ابھی یہ جو نعتیہ کلام آپ سماعت کر رہے تھے، یہ توحید نیٹ ورک کی جانب سے سنایا جا رہا تھا۔ آپ بھی اپنے شہر کے جلسے ریکارڈنگ کرانے کے لیے رابطہ قائم کریں۔ توحید نیٹ ورک، موبائل نمبر 9967825448۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی آبادی، میں آپ کے سامنے پھر سے ایک ایسے ناطخواہ کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں جن سے میری مراد محمد نورانی صاحب کی بلا سے ہے۔ ان کے آنے سے قبل میں اتنا ضرور کہوں گا، با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے،
बाअदब फिर अदब का मकाम आ रहा है, मोहम्मद का फिर एक गुलाम आ रहा है। और फिदा जिनके आवाज़ पर है ज़माना, फिदा जिनके आवाज़ पर है ज़माना, वही आज शेरी कलाम आ रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नात शरीफ पढ़ने से पहले एक बार झुमझुम कर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीने में दिल है दिल में मदीना, मदीने में दिल है दिल में मदीना। ए लोगो मेरा मर न जीना लग गए, मदीने में दिल है दिल में मदीना। मेरी जिंदगी का करीना लग गए, मदीने में दिल है दिल में मदीना, मदीने में दिल है दिल में मदीना। ए लोगो मेरी जिंदगी का करीना लग गए, हर एक सांस सल्ले अला पर। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। ए लोगो मेरा मर न जीना लग गए, हर एक सांस सल्ले अला पड़ रही है। ए लोगो मेरा मर न जीना लग गए, कभी उनको मुर्दा बताने चला गया, कभी उनको अपनी तरह कह रहा है, कभी उनको मुर्दा बताने चला गया, कभी उनको अपनी तरह कह रहा है। जमाने में होंगे हजारों कमीने, जमाने में होंगे हजारों कमीने, मगर ये वहाबी कमीना लग गए। जमाने में होंगे हजारों कमीने, मगर ये वहाबी कमीना लग गए। मदीने में दिल गए है दिल में मदीना। ए लोगो मेरा मर न जीना लग गए, कभी जिंदाबाद 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 कभी पीठ पर उन के कोड़े पड़ेगा, कभी तपते सीने पे पत्थर रखे गए, कभी पीठ पर उन के कोड़े पड़ेगा,
पे पत्थर रखे गए है तस्लीम सीना हमारा भी लेकिन है तस्लीम सीना हमारा भी लेकिन बिलाल हबश का वो सीना लग गया है तस्लीम सीना हमारा भी लेकिन बिलाल हबश का वो सीना लग गया। सामईन हजरात, अभी अभी ये जो नातिया कलाम आप समाअत कर रहे थे ये तौहीद नेटवर्क की जानिब से सुनाया जा रहा था। आप भी अपने शहर के जलसे रिकॉर्डिंग कराने के लिए राब्ता कायम करें। तौहीद नेटवर्क, मोबाइल नंबर 9996782544। शेर पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना बीबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आशिके सरकार बतगा ए मेरे अख्तर रज़ा, आशिके सरकार बतगा ए मेरे अख्तर रज़ा, मज़गरे अहमद रज़ा खा, मज़गरे अहमद रज़ा खा ए मेरे अख्तर रज़ा, मज़गरे अहमद रज़ा खा ए मेरे अख्तर रज़ा, मज़गरे अहमद रज़ा खा ए मेरे अख्तर रज़ा। दर हर अक़ीदत मंदों का क़ल्बो जिगर पे छप गया, हर अक़ीदत मंदों का क़ल्बो जिगर पे छप गया। आपका नूरानी चेहरा, आपका नूरानी चेहरा ए मेरे अख्तर रज़ा, आपका नूरानी चेहरा ए मेरे अख्तर रज़ा, आपका नूरानी चेहरा ए मेरे आप सुन रहे अख्तर हैं रज़ा। तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। सल्गे कुल्ली का अगर चीटा किसी पर पड़ गया, उसको भी मत छोड़िएगा, उसको भी मत छोड़िएगा ऐ मेरे अख्तर रज़ा, उसको भी मत छोड़िएगा ऐ मेरे अख्तर रज़ा, उसको भी मत छोड़िएगा ऐ मेरे अख्तर रज़ा। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि सारे दहर में, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि सारे दहर में आपका बजता है डंका, आपका बजता है डंका ऐ मेरे अख्तर रज़ा, आपका बजता है डंका ऐ मेरे अख्तर रज़ा, आपका बजता है डंका ऐ मेरे अख्तर रज़ा। सलाम अलैकुम। सामईन हजरात, अभी अभी ये जो नातिया कलाम आप समाअत कर रहे थे ये तौहीद नेटवर्क की जानिब से सुनाया जा रहा था। आप भी अपने शहर के जलसे रिकॉर्डिंग कराने के लिए राब्ता कायम करें। तौहीद नेटवर्क, मोबाइल नंबर 999678
2544 حضرات گرامی آباد جی، میں آپ کے سامنے ایسے خطیب باوقار کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں جن سے میری مراد حضرت علامہ و مولانا محمد احمد صاحب کو بلا سے ہے۔ ان کے آنے سے قبل میں اتنا ضرور کہوں گا، جسے مصطفیٰ سے محبت نہیں ہے، جسے مصطفیٰ سے محبت نہیں ہے، قسم سے وہ حقدار جنت نہیں ہے۔ اور مجھے مل گئے میرے تاجو شریک جا، مجھے مل گئے میرے تاجو شریک جا، مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے آنے والے خطیب کا استقبال نعرے تکبیر اور نعرے رسالت سے کر لیا جائے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم وبلغ رسولہ النبی الامیر الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، اور نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی تیری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جھوم جھوم کر دے درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات، آج کی یہ نورانی محفل وارث علوم امام احمد رضا، افقہ الفقہا، مرجع العلماء، قاضی الاسلام والمسلمین، حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ اختر رضا خان اظہری میاں علیہ الرحمت و رضوان کے عرس چہلم کی محفل ہے۔ آج سے کچھ دنوں پہلے یعنی 20 جولائی 6 ذی القعدہ کو آپ اس دنیا سے یہ کہتے ہوئے رخصت ہوئے کہ اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد وہاں ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ یہ انگریزی کی 20 تاریخ ہے، اور ہمارے یہاں دن گزرنے کے بعد رات جو لگتی ہے تو تاریخ بدل جاتی ہے، یعنی 21ویں شب لگ گئی، اور 21ویں شب کو نسبت ہے حضرت مولا علی شیر خدا سے، جن سے سلسلہ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک چھٹی کی نسبت اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک کی مثال کی تاریخ میں ایسے مقدس کہ انگریزی تاریخ کو حضرت مولا علی سے نسبت، تو چاند کی تاریخ کو سلطان الہند سرکار خواجہ غریب نواز کی تاریخ سے نسبت، اور چہلم کی تاریخ یہ 18 ذی الحجہ ہے۔ 4 روز پہلے یہ محفل اس لیے منعقد ہو رہی ہے کہ اس تاریخ کو بریلی شریف میں عرس چہلم کی محفل ہوگی، جہاں پوری دنیا کے علماء، عقیدت مند، عاشق تشریف لائیں گے، اور چونکہ آج کا خطاب قاضی ممبئی حضرت علامہ مفتی محمود اختر صاحب قبلہ کا ہے، جو نواسۂ صدر الشریعہ ہیں،
اور صدر الشریعہ کو اعلیٰ حضرت سے گھریلو نسبت ہے۔ پوری زندگی صدر الشریعہ نے بریلی شریف میں گزاری۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ صدر الشریعہ نے اپنا کوئی گھر نہیں بنایا بلکہ بریلی شریف کو ہی اپنا گھر سمجھا۔ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان گھوسی تشریف لے جاتے، صدر الشریعہ پوری زندگی بریلی شریف میں ہی رہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور تاج الشریعہ نواسہ مفتی اعظم ہند اور مفتی محمود اختر صاحب نواسہ صدر الشریعہ، تو نواسہ مفتی اعظم ہند کو جتنے قریب سے نواسہ صدر الشریعہ نے دیکھا اور جس طرح سے ان کی شخصیت پہ یہ بیان کر سکتے ہیں، حضرت نے فرمایا کہ حضرت کی ہی تاریخ چہلم کے لیے لیا جائے۔ اس تاریخ میں چونکہ حضرت بھی بریلی شریف جانے والے تھے، اس لیے یہ ہوا کہ حضرت جو تاریخ آپ دے دیں، تو آج کی یہ تاریخ حضرت نے دی۔ بہرحال عرس چہلم کی تاریخ 18 ذی الحجہ، اور اس 18 ذی الحجہ کو حضرت کے چہلم کی تاریخ سے بھی نسبت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ داماد پیغمبر امیر المؤمنین ذو النورین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بھی تاریخ ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی وہ ہیں جن کو ذو النورین کہا جاتا ہے، دو نور والے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا ان سے نکاح کیا، اور جب ان کا وصال ہوا تو اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح فرما کے یہ فرمایا کہ عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے وقت جب بلوائیوں نے آپ کا گھر کا محاصرہ کر لیا تو اس درمیان حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کے گھر تشریف لے گئے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا ہوا آپ تشریف لائے، ابھی اس کھڑکی سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان بلوائیوں نے تمہارا محاصرہ کر لیا؟ میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا انہوں نے تمہارے اوپر پانی بند کر دیا؟ میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے ایک گھڑا پانی اسی کھڑکی سے عنایت فرمایا جسے میں نے پیا، جس کی ٹھنڈک اب بھی میرے شانوں کے درمیان محسوس ہو رہی ہے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عثمان اگر کہو تو ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کی جائے، اور اگر چاہو تو میرے ساتھ افطار کرو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ افطار کروں۔ چنانچہ 35 ہجری میں جبکہ آپ کی فوج، آپ کے غلام ایک فوج کے طرح سے تھے، سب اسلحہ وغیرہ سے لیس ہو کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت آپ صرف اجازت دیجئے میں ان لوگوں کو ان کی اوقات بتا دیتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، میں اپنی جان بچانے کے لیے شہر مقدس جو نبی کا شہر ہے، حرم نبی ہے، اس میں خون کی ندیاں بہاؤں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ میں اس مقدس اور پاکیزہ زمین کو خون سے سرخ نہیں کرنا چاہتا، خون سے لال نہیں کرنا چاہتا ہوں، ایک میری جان کا تو معاملہ ہے، بلکہ آج میں تم لوگوں کو اجازت دیتا ہوں کہ جو اسلحہ اتار لے وہ آزاد ہے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے شہر نبی کا اتنا لحاظ کیا، اتنا پاس کیا، اور اسی تاریخ کو یعنی 35 ہجری میں 18 ذی الحجہ کو آپ کی شہادت ہوئی۔ یہ ان کے شہادت کی تاریخ ہے 18 ذی الحجہ۔ اور اسی طرح سے اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد خاتم الاکابر سید آل رسول احمدی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کی تاریخ بھی ہے، ان کے عرس کی بھی تاریخ ہے۔ یہ سید آل رسول احمدی میاں کون ہیں؟ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، حضرت امام زین العابدین کے ایک شہزادے ہیں حضرت زید شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو امویوں نے شہید کر دیا تھا۔ انہیں کی اولاد میں سے ایک بزرگ سید علی جو عراق میں آباد تھے، مگر بادشاہوں کے ظلم سے انہوں نے عراق کو
خیرآباد کہا، اور عراق و عجب کے درمیان ایک جگہ ہے واسط، وہاں تشریف لائے۔ ان کے احفاد میں سے، ان کی اولاد میں سے سید ابو الفرح واسطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ محمود غزنوی کے دور میں وہ غزنی تشریف لائے، اور پھر اپنے 4 شہزادوں کے ساتھ ہندوستان تشریف لائے۔ ان کے ایک شہزادے ابو الفراس واسطی، یہ بھی ہندوستان تشریف لائے۔ انہیں کے صاحبزادوں میں سے ایک صاحبزادے ہیں سید محمد صغرا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ سلطان شمس الدین التمش کے حکم پر بلگرام، جو اس وقت سری نگر کے نام سے مشہور تھا، وہاں کا راجہ بڑا ظالم تھا، اتنا بڑا ظالم تھا کہ لوگوں کے اوپر اس کا ظلم جب بڑھا تو شمس الدین التمش نے ایک فوج کے ساتھ سید محمد صغرا کو بھیجا فتح یابی کے لیے۔ سید محمد صغرا آتے ہیں اور سری نگر کو فتح کرتے ہیں اور وہاں کے ظالم اور سرکش راجا کو قتل کرتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان شمس الدین التمش نے خوش ہو کر کے وہ علاقہ آپ کو عنایت فرما دیا، اور آپ نے سری نگر سے اس کا نام بدل کے بلگرام رکھ دیا۔ ان کی اولادیں بلگرام شریف میں آباد ہیں، اور سید محمد صغرا کی بھی مزار ہے۔ انہی کی اولاد میں تھے حضرت میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو سب سنابل شریف کے مصنف ہیں اور 12ویں صدی کے مجدد ہیں۔ ان کے صاحبزادے حضرت سید عبد الجلیل بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بچپنے میں غائب ہو گئے، اور اس کے بعد پھر تشریف لائے۔ ابتدائی تعلیم اور حافظ و قاری اور عالم بعمل ہونے کے بعد نکاح فرماتے ہیں، اور نکاح فرمانے کے بعد عنفوان شباب پھر آپ غائب ہو جاتے ہیں، اور 12 سال تک آپ کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ 12 سال کے بعد 12 سال تک جنگلوں بیابانوں میں آپ گھومتے رہے۔ 12 سال کے بعد آپ مارہرہ شریف سے 3 کوس کے فاصلے پر ایک بستی میں آئے، تو وہاں کے نواب کو، جس کا محمد علی خان نام تھا، چودھری، بشارت ہوئی کہ اہل بلگرام میں سے ایک بزرگ تشریف لا رہے ہیں، انہیں لے کر کے آؤ۔ چنانچہ وہ چودھری صاحب ان کی تلاش میں نکلے، حضرت سید عبد الجلیل بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا استقبال کرتے ہیں اور لے کر کے ان کو مارہرہ شریف میں آتے ہیں، اور ان کے لیے باقاعدہ ایک مسجد بنائی، ایک خانقاہ بنائی۔ سید عبد الجلیل بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہیں قیام پذیر رہے اور دین کی خدمت کرتے رہے، اور آپ کا وصال ہوا 1017 ہجری میں، اور وہیں پہ آپ کی مزار بنی، جسے بڑے پیر صاحب کی درگاہ کے نام سے وہاں سے جانا جاتا ہے۔ اور آپ کے مزار پہ کوئی گنبد وغیرہ نہیں تھا، بلکہ ایک پیلو کا درخت تھا جو سایہ کیے ہوئے تھا۔ یہ میں نے بھی اسے دیکھا ہے، لیکن لوگ، ہمارے سنیوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جس سے جو ان کو فیض ملتا ہے تو اس کو نوچنا شروع کرتے ہیں۔ اب اس کو نوچتے 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 اس کی پتیاں فائدہ مند تھی، بیماروں کو پیٹ میں درد ہو، بہت ساری بیماریوں کا علاج اس سے ہوتا تھا۔ نوچتے نوچتے جب پتیاں غائب ہو گئی تو ڈنڈیاں توڑنے لگے، جب ڈنڈیاں غائب ہو گئی تو اس کے چھلکے کو نکالنے لگے، یہاں تک کہ پورا درخت جو ہے کاٹ کاٹ کے لے گئے، اب وہ ختم ہی ہو گیا۔ بہرحال ان کے صاحبزادے سید اویس یہ کچھ دنوں تک وہاں رہے، مگر اپنے ہمسایوں سے تنگ آ کر کے بلگرام شریف تشریف لے گئے۔ ان کی مزار وہیں بلگرام شریف میں ہے۔ ان کے بڑے صاحبزادے ہیں سید شاہ برکت اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو باقاعدہ طور پہ مارہرہ تشریف لائے، اور اپنے دادا حضرت سید عبد الجلیل بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے کچھ دور جو خالی آبادی تھی، وہاں پہ باقاعدہ آپ نے اپنے قیام کے لیے پسند فرمایا، جسے بستی پیر زادگان اب کہتے ہیں اور پریم نگر بھی کہتے ہیں۔ وہی حضرت کی مزار وہاں کے نواب نے بنایا، یہ فروخ آباد کے حضرت شاہ برکت اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ حضرت شاہ برکت اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ بزرگ ہیں جن کی نسبت سے لوگ اپنے آپ کو برکاتی لکھتے ہیں۔ حضرت شاہ برکت اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت صابر پاک کے عرس کے موقع پر اپنے ایک درویش، ایک مرید کو بھیجتے ہیں کلیہ شریف،
اور فرماتے ہیں کہ سنو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ تبرکات ملیں گے، انہیں لے کے آنا۔ چنانچہ وہ درویش جب چلے تو دیکھا کہ ایک صاحب ہیں جو دیہاتیوں کی طرح سے ہیں اور اپنے کھیت کی رکھوالی کر رہے ہیں۔ ان کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ یہ لے جاؤ، اور ایک شعر کہا، یہی پیام کہیو مارہرہ والا، یہی سندیش یہی پیام کہیو برکات مارہرہ والا۔ اس کے بعد انہوں نے 7 منکے یعنی 7 تسبیح دی اور ایک امامہ شریف جو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا ان کو پیش کیا۔ یہ لے کر کے تشریف لائے اور حضرت شاہ برکت اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور کہا کہ حضرت وہ کون تھے جو کھیت کی رکھوالی کر رہے تھے؟ تو حضرت شاہ برکت اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ حضرت ابو علی شاہ قلندر تھے جو سرکار غوث پاک کا تحفہ لے کر کے انہوں نے تمہیں دیا ہے، انہوں نے وہ میرے لیے سرکار غوثیت میں آپ سے ملا ہے۔ 7 منکے یعنی 7 تسبیح کے دانے سے مراد کہ یہ گنبد جس حضرت سیدنا بدیع الدین زندہ شاہ قطب مدار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس گنبد کے نیچے 1 2 نہیں بلکہ 7 قطب آرام فرما ہے، یعنی 7 تسبیح کے دانوں سے مراد کہ یہاں 7 قطب ہیں۔ یہ ہندوستان کی ایسی خانقاہ ہے جہاں ایک ہی گنبد کے نیچے 7 قطب آرام فرما ہے۔ اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امامہ شریف، اور اسی طرح سے حضرت مولا علی شیر خدا کا جبہ مبارک جسے حضرت حسنین کریمین نے پہنا وہ سرکار غوث پاک نے پہنا، پھر سرکار خواجہ غریب نواز نے پہنا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے پہنا، بابا فرید الدین شکر گنج نے پہنا، حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے پہنا، حضرت بندہ نواز گیسو دراز نے پہنا، اور اس سے حضرت شاہ مینا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ملا، اور شاہ مینا سے یہ سلسلہ بسلسلہ ہوتا وہ حضرت شاہ برکت اللہ کو ملا۔ پہلے اس کو پہنتے تھے لیکن بوسیدہ ہو گیا، تو اب عرس کی تاریخ میں یہ جبہ صرف کاندھے پہ رکھ لیا جاتا ہے۔ حضرت شاہ برکت اللہ خاندانی اعتبار سے ان کا پیر گھرانہ تھا، سلسلہ قادریہ برکاتیہ، سلسلہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ کی تمام سلاسل ان کو اپنے والد سے ملی، مگر اس کے باوجود بھی عشق کی پیاس بڑھی، اور حضرت شاہ فضل اللہ کالپوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس وقت بول بالا تھا، ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں کالپی شریف، اور جانے کے بعد ان سے اور روحانی فیوض حاصل کرتے ہیں، اور فیوض حاصل کرنے کے بعد ان سے جو سلاسل سے آپ کو اجازت ملی، سلسلہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ نقشبندیہ بدیہ منامیہ تمام سلاسل کی آپ کو اجازت ملی۔ حضرت شاہ برکت اللہ علیہ رحمت و رضوان کی اولاد میں حضرت شاہ آل محمد ہیں، ان کی بھی مزار مارہرہ شریف، ان کے شہزادے حضرت سید حمزہ میاں ہیں۔ یہ سید حمزہ میاں جو اپنے وقت کے قطب زماں ہے، اور ان کی لکھی ہوئی کاشف الاشتار شریف یہ وہ کتاب ہے کہ آج جو آپ تمام اماموں کے ہاں باباؤں کے ہاں شمع شبستان رضا دیکھتے ہیں، جس میں دعا تعویذ لوگوں کی ضرورت کی چیزیں ہیں، یہ سب اسی کاشف الاشتار شریف سے ہے۔ حضرت سید حمزہ میاں کے صاحبزادے سید آل رسول اچھے میاں، اللہ اکبر، یہ وہ اچھے میاں ہیں جو اپنے وقت کے قطب اور ایسے بزرگ ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شہزادے کو حضرت آل رسول اچھے میاں کی بارگاہ میں بھیجا تھا، یعنی ان کے شہزادگان سے مراد ان کی اولاد میں، کہ تم مارہرہ شریف چلے جاؤ، آل احمد اچھے میاں کے فیض و برکات حاصل کرو۔ جب وہ تشریف لائے تو سید آل احمد اچھے میاں کا یہ عالم تھا کہ خود اپنی اہلیہ سے کہتے کہ یہ شہزادے غوث اعظم ہیں، ان کے کپڑے تم خود دھل دیا کرو، خود کھانا اپنے گھر میں بنواتے، اپنے یہاں کھلاتے اور ان کی روحانی تربیت فرماتے۔ اس کے بعد پھر وہ بغداد تشریف لے گئے۔ سید حمزہ یہ سید آل احمد اچھے میاں ہیں، ان کے ایک صاحبزادے تھے، سائیں میاں نام تھا ان کا۔ یہ بچپن میں ہی مجذوب جذبی کیفیت طاری تھی، جو بھی بولتے اللہ اسے پورا فرما دیتا۔ 4 سال 4 مہینے 4 دن کی جو عمر ہوئی ان کی، تو بسم اللہ خوانی ہوئی، گیہوں آئے تھے لوگوں کی دعوت کے لیے، اسی گیہوں کے ڈھیر پر 4 سال کی عمر تھی، کھیل رہے تھے، وہیں آپ کا وصال ہو گیا۔
اور آپ کی کوئی اولاد نہ رہی تو آپ کی مسند کے وارث آپ کے بھائی حضرت ستھرے میاں ہوئے۔ ستھرے میاں ان کے 3 صاحبزادے سید آل رسول احمدی میاں، سید اولاد رسول اور سید امیر عالم صاحب تھے۔ اس میں سے سید آل رسول احمدی میاں آج ان کے عرس کی تاریخ 18 ذی الحجہ ان کے عرس کی تاریخ ہے۔ یہ خاتم الاکابر اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد ہیں۔ یہ وہ بزرگ ہیں کہ جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدایوں شریف پہنچے پیر کی تلاش میں، تو حضرت شاہ عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کو لے کر کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے والد حضرت مولانا نقی علی کو لے کر کے ماہرہ شریف حضرت سید آل رسول کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ سید آل رسول نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سید ستھرے میاں سے اور اپنے بڑے والد سید آل احمد اچھے میاں سے حاصل کی، اور اس کے بعد حضرت مولانا فضل رسول حضرت شاہ عبد المجید بدایونی سے تعلیم حاصل کی، حضرت شاہ سلامت اللہ رامپوری سے تعلیم حاصل کیا، اور حضرت نور فرہنگی محل سے لکھنؤ تعلیم حاصل کی، اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے تعلیم حاصل کی۔ سلسلہ کی اجازت و خلافت مرید آپ سید آل احمد اچھے میاں کے تھے، اجازت آپ کو آل احمد اچھے میاں سے بھی تھی، ستھرے میاں سے بھی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ سید نور فرنگی محلی سے آپ کو سلسلہ رزاقیہ کی اجازت تھی، اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے سلسلہ علویہ منامیہ کی اجازت تھی۔ اس طرح سے تمام سلاسل کی آپ کو اجازت تھی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو سید شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سلاسل کے اجازت کے ساتھ احادیث کریمہ اور تمام کتب کی بھی اجازت مرحمت فرمائی تھی۔ آپ کے اوصاف و کمالات کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اعلیٰ حضرت، وہ اعلیٰ حضرت کہ علماء حضور شارح بخاری سے میں نے سنا ہے کہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد کوئی اعلیٰ حضرت کے ہم پلہ عالم نہ ہو سکا اور نہ قیامت تک ہونے کی امید ہے۔ تو اتنا ہی کافی ہے کہ اعلیٰ حضرت پیر کی تلاش میں نکلے تو سید آل رسول کی بارگاہ میں پہنچے۔ سید آل رسول کی اولاد میں 3 سید آل رسول کی اولاد میں حضرت سید ظہور حسن اور سید ظہور حسین تھے۔ سید ظہور حسن کا چونکہ ان کے صاحبزادے حضرت ابوالحسین نوری میاں تھے، جو سید آل رسول کی موجودگی میں ہی ان کے والد کا سید ظہور حسن کا کاٹھیوارہ میں وصال ہو گیا، اس لیے اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد سید آل رسول احمدی میاں کے گدی کے وارث سید ابوالحسین نوری میاں ہوئے، یعنی اپنے دادا کی گدی کے وارث، اور دوسری گدی کے وارث یعنی سید ظہور حسین صاحب ان کی گدی کے وارث ان کے صاحبزادے سید مہدی میں ہوا ہے۔ تو بہرحال جب اعلیٰ حضرت مرید ہونے کے لیے گئے تو خاتم الاکابر لگ رہا کہ انتظار ہی کر رہے تھے، انہیں لے کر کے اپنی مسند پہ تشریف لے گئے۔ یہ وہ مسند ہے جس مسند پہ بیٹھ کر کے حضرت شاہ برکت اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرید کیا کرتے تھے۔ سلسلہ بسلسلہ یہ اچھے میاں کو ملی، اور اچھے میاں سے ستھرے میاں کو، ستھرے میاں سے اسی لیے کہتے ہیں دل کو اچھا، تن کو ستھرا، جان کو پر نور کر۔ دل کو اچھا سے مراد سید آل رسول اچھے میاں، تن کو ستھرا یعنی سید ستھرے میاں، دل کو پر نور یعنی سید ابوالحسین نوری میاں، یعنی اس مسند کے وارث بزرگان دین ہوئے۔ دل کو اچھا، تن کو ستھرا، جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دین بدر الاولیاء کے واسطے۔ تو آپ انہیں لے کر کے اسی مسند پہ لے جاتے ہیں، اور لے جانے کے بعد ان کو مرید کرتے ہیں۔ مرید کرنے کے بعد ان کو خلافت بھی عنایت فرما دیتے ہیں۔ شارح بخاری فرماتے ہیں کہ جب مرید کرنے کے بعد سید آل رسول احمدی میاں اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں بزرگ جب حجرے سے باہر نکلے تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس میں پیر کون ہے، مرید کون ہے۔ بس اتنا دکھائی دے رہا تھا کہ پیر کی داڑھی سفید ہے، مرید کی داڑھی کالی ہے۔ اس کے علاوہ عالم یہ تھا کہ سید آل رسول نے
अपनी रूहानियत ऐसी डाल दी कि गोया कि आला हजरत को फनाफिल शेख बना दिया। और फरमाते हैं कि मुझे ये फ़िक्र दामनगीर थी कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला मुझसे पूछेगा कि आले रसूल मेरे लिए क्या तोहफ़ा लेकर के आए हो, तो मैं क्या जवाब दूंगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वो फ़िक्र मुझसे दूर हो गई। अब अगर अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन मुझसे पूछेगा कि आले रसूल मेरे लिए क्या तोहफ़ा लेकर के आए हो, तो कह दूंगा कि अहमद रज़ा को लेकर के आया हूँ। शायर ने कहा है कि रोज़े महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज़ कर दूंगा लाया हूँ अहमद रज़ा, या खुदा ये अमानत सलामत रहे। अल्लाह जिंदाबाद, 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 नूरानी मस्जिद जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। उन्हीं के पोते सैयद अबुल हुसैन नूरी मियाँ जो उनकी गद्दी के जानशीनो वारिस हुए, वो सवाल करते हैं कि हज़रत दादा जान, हमारे खानकाह का ये उसूल है, ये दस्तूर है कि जब भी किसी को खिलाफत दी जाती है तो उससे 40 रोज़ तक मुराकबा कराया जाता है, उससे 40 रोज़ तक मुजाहिदा कराया जाता है, उसके बाद फिर उसको खिलाफत दी जाती है। और ये नौजवान आलिम आए और आपने बिला रियाज़त व मुजाहिदा इनको खिलाफत इनायत फरमा दी। तो हज़रत आले रसूल अहमदी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि सुनो, और लोग आते हैं तो उनका कल्ब जंग आलूद होता है, और ये मौलवी अहमद रज़ा आए तो इनका दिल शीशे की तरह से चमक रहा था, इन्हें सिर्फ निस्बत की ज़रूरत थी, मैंने निस्बत दे दी। यहीं से ये पता चला कि अल्लाह वाले दिलों को देखा करते हैं। लोग कहते हैं कि नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं। अरे नबी का मर्तबा तो बड़ा बुलंदो बाला है, नबी के शहजादे का आलम यह है कि वो दिलों के हाल को देख रहे हैं, दिलों की कैफियत को मुलाहिदा फरमा रहे हैं कि किसका दिल जंग आलूद है और किसका दिल आईने की तरह से साफ शफाफ है। एक वाक़या और बयान कर दूं, उसके बाद फिर तीसरे बुजुर्ग, इन्हीं के जानशीनो वारिस सैयद अबुल हुसैन नूरी मियाँ रहमतुल्लाह ताला है। उनके पास एक पंडित आया और आने के बाद कहने लगा, मियाँ ये बताइए कि ये आप लोगों का कहनाम ये है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो ये जो मैं दाना लिया हूँ, ये मटर के दाने हैं, इस पे किसका नाम लिखा हुआ है? तो फरमाते हैं कि काशगंज जाते हुए जो बाग है, वहाँ एक तालाब है, उसमें हंस का एक जोड़ा रहता है, उसी जोड़े का नाम लिखा हुआ है। तो कहा आप झूठ बोल रहे हैं। ये कहा कि उसने खा लिया। कहा इस पे मेरा नाम लिखा हुआ है। ये कह करके वहाँ से चला, लेकिन जैसे ही चला पेट में दर्द हुआ। मारहरा एक छोटी सी बस्ती, अब तो कुछ दुकानें हो गई हैं, जो लोग वहाँ गए हैं जानते हैं। अब वहाँ कोई डॉक्टर नहीं इलाज के लिए, उसके लड़के एक टांगा मंगवाते हैं, उसे लाद करके काशगंज की तरफ लेके जाने लगे। जैसे ही काशगंज की तरफ लेकर के चले, जैसे वो बाग आया, वैसे ही उसको कुछ हाजत रफ़े हाजत का एहसास हुआ। कहा कि टांगा रोक दिया जाए। टांगे से उतरा, भागा हुआ वो गया तालाब के करीब, और जैसे ही तालाब के करीब गया फौरन उल्टी हुई। जितने मटर खाए थे सब सही सलामत निकल आए। और उसके बाद जैसे ही वो मटर की उल्टी किया, हंसों का जोड़ा आया, सब खा लिया। अब जब वापिस आया टांगे पर तो कहा लेके चलो मारहरा। बेटों ने कहा क्यों? इलाज के लिए काशगंज लेके जाना था। फरमाया मेरा इलाज हो गया, अब चलो बड़े मियाँ की बारगाह में, इसलिए कि उन्होंने जो फरमाया था दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो जब नबी के शहजादे का यह आलम है कि दाने पे किसका नाम लिखा हुआ है वो देख रहे हैं, तो नबी का आलम क्या होगा? तो ये वो मारहरा मुतहरा है, ये वो सादात इकराम है जिनके बारे में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ादिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूरे ऐन, तेरा सब घराना नूर का। और साथ ही साथ आज की वो मुक़द्दस 18 की वो मुक़द्दस तारीख है कि जिसमें आला हज़रत के खलीफा सदरुल अफाजिल हज़रत अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमत व रिज़वान के विसाल की तारीख भी है। जाने कितनी तारीखों को
निस्बत है। सदरुल अफाजिल कौन हैं? ये मुरादाबाद के रहने वाले सैयद मोइनुद्दीन नुज़हत जो बहुत बड़े शायर थे, उनके साहबजादे हैं। 8 साल की उम्र में आप हाफिज़ कुरान हो गए। इब्तदाई तालीम आपने वहीं एक मकतब में हासिल की। उसके बाद वहाँ एक बड़े बुज़ुर्ग थे शाह मोहम्मद गुल क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी बारगाह में आपने बक़िया उलूम हासिल किए और मदरसा इमदादिया से आपकी फ़रागत हुई। आपकी उम्र जब 20 साल के करीब हुई तो आप पीर की तलाश में निकले। पहुँचे पीलीभीत हज़रत शेर जी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में कि उनसे मुरीद हो जाएं। शेर जी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह पीलीभीत में सिलसिले नक्शबंदिया के बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं। जब उनकी बारगाह में पहुँचे तो उन्होंने फरमाया, मियाँ तुम्हारा हिस्सा तो मुरादाबाद में ही है, हज़रत शाह मोहम्मद गुल की बारगाह में है, वहीं जाओ तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा, मेरे पास आने की क्या ज़रूरत थी। चुनांचे हज़रत सदरुल अफाजिल वहाँ से आए मुरादाबाद और जैसे ही अपने उस्ताद, चूँकि ये उस्ताद भी थे, हज़रत शाह मोहम्मद गुल की क़ादरी की बारगाह में पहुँचे तो फरमाते हैं, कहो मियाँ पीलीभीत से आ गए? तो आपने फरमाया कि हुजूर आ गया। फरमाते हैं अच्छा ठीक है, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिलेगा, जुमा के रोज़ फजर की नमाज के बाद आ जाना। चुनांचे जुमा का दिन 3 दिन के बाद था। फजर की नमाज के बाद जब पहुँचे हैं तो हज़रत शाह मोहम्मद गुल क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपको मुरीद भी किया और ख़लीफ़ा भी बना लिया। उसी दरमियान वहाबियों का एक अखबार निकलता था निज़ामुल मुल्क, जिसमें आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में कुछ गुस्ताखाना कलिमात उसने लिख दिए। आप आला हज़रत की अभी ज़ियारत नहीं किए हुए थे, लेकिन उनके इश्क़ का चर्चा आप तक पहुंचा तो गायबाना तौर पे आला हज़रत के अक़ीदतमंद हो गए। चुनांचे आपने उसका रद्द में जवाब लिखा और उसी अखबार में निकलवाया। फिर उसके बाद उसने रद्द में लिखा, इसी तरह से आपने लिखा, इस तरह से आप उसका रद्द करते रहे। और ये ख़बर जब आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिली तो आपने फरमाया, कौन नईमुद्दीन है, ज़रा उन्हें बुलाओ। चुनांचे एक बुज़ुर्ग हज़रत सैयद नईमुद्दीन को लेकर के बरेली शरीफ पहुँचे। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको अपने सीने से लगाया और उसके बाद फिर सदरुल अफाजिल फरमाते हैं कि आला हज़रत से मुलाकात के बाद मैं उनका ऐसा अक़ीदतमंद हो गया कि पाबंदी के साथ हर पीर और हर जुमेरात को बरेली शरीफ जाता। और उसके बाद आला हज़रत ने आपको खिलाफत से भी नवाजा और सैयद ही साथ ही साथ कचौचा शरीफ हज़रत सैयद अबुल हुसैन नूरी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी आपको खिलाफत से नवाजा। इनकी जवानी का आलम है और हाजिर जवाबी में ऐसे ज़बरदस्त थे कि अगर कोई सवाल करता तो फ़ौरन जवाब देते। उस वक्त आर्यों का ज़ोर था और सरदानंद अपने चेलों को लेकर के गली गली कूचे कूचे में इस्लाम के ख़िलाफ़ फितना अंगेज़ी कर रहा था। मुरादाबाद के एक चौराहे पर एक पंडित पहुंचा चंद आर्यों को लेकर के, और पहुंचने के बाद एक एतराज़ वहाँ के मुसलमानों को इकट्ठा करके ठोक दिया। एक देवबंदी मौलवी आया, उससे एतराज़ किया, उसे जवाब न बन पड़ा तो खिसक लिया। इतने में हज़रत सदरुल अफाजिल जिनकी उम्र अभी 20 साल की है, 20 साल की उम्र क्या होती है, तशरीफ़ ला रहे थे। कहा, कहो मियाँ क्या भीड़ इकट्ठा कर रखी है, क्या तुम्हारा एतराज़ है? कहा, देखो तुम्हारे बड़े बड़े मौलवी जवाब न दे सके, तुम क्या जवाब दोगे? कहा, अरे कुछ तो कहो। कहा कि देखो तुम्हारे नबी ने अपने बेटे ज़ैद बिन हारिसा की बीवी से निकाह किया और बहू से निकाह करना हराम है, बताओ इसका मुझे जवाब दो। अब ये वाक़या ये है कि हज़रत ज़ैद बिन हारिसा छोटे बच्चे थे, किसी ने इनको, जैसे आज भी होता है, उचक के उचक ले जाते हैं, ला के मक्के में बेच दिया। हज़रत खदीजतुल कुबरा ने उन्हें ख़रीद लिया और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटे की तरह से प्यार करते हज़रत ज़ैद बिन हारिसा से। उनके वालिद हारिसा को पता चला तो मक्का आए, सरकार की बारगाह में पहुँचे और पहुँचने के बाद कहा कि मेरा बेटा मुझे दे दो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपना बेटा तुम्हारा बेटा, इसे ले जाओ, इसे इख्तियार है। मगर ज़ैद बिन हारिसा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार देखा, उनका अखलाक़ करीमाना देखा, उनका
ان کی محبت دیکھی، ان کا اخلاق دیکھا تو ایسے دیوانے ہو گئے کہ انہوں نے اپنے باپ کے پاس جانے سے انکار کر دیا. کہا یا رسول اللہ آپ کی غلامی مجھے باپ کی شفقت سے زیادہ پیاری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ زید بن حارثہ نے میری محبت میں اپنے باپ کے ساتھ جانا پسند نہ کیا تو آپ نے ان کو منہ بولا بیٹا بنا دیا زید بن حارثہ. اس کے بعد جب مدینہ تشریف لائے تو زید بن حارثہ کے نکاح کا پیغام زینب کو دیا. یہ سرکار کے ہی خاندان کی یعنی قریشی خاندان کی ایک خاتون تھی. وہ خوش ہو گئیں. ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام اپنے نکاح کا پیغام مجھے دیا ہے. مگر چونکہ آپ نے اپنے نکاح کا پیغام نہیں دیا تھا، اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کے نکاح کا پیغام دیا تھا. بہرحال سرکار کا حکم تھا، انہوں نے نکاح کر لیا، لیکن وہ عار محسوس کرتی تھی کہ میں قریشی خاندان کی ہوں، ایک غلام کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے. تو اس طرح سے وہ زید بن حارثہ کو پسند نہیں کرتی تھی. اور زید بن حارثہ کو احساس ہونے لگا کہ شاید یہ جو ہے مجھے پسند نہیں کرتی ہیں، تو زید بن حارثہ نے انہیں طلاق دے دیا. تو زید بن حارثہ نے جب طلاق دے دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر انہیں اپنے نکاح میں لے لیا، حضرت زینب کو. اسی واقعے کی طرف وہ اعتراض کرتا تھا کہ دیکھو اپنے بیٹے کی بیوی سے تمہارے نبی نے نکاح کیا. تو حضرت صدر الافاضل فرماتے ہیں کہ سنو، وہ سلبی بیٹا نہیں تھے، منہ بولے بیٹا تھے. اور منہ بولا بیٹا جو ہوتا ہے وہ سلبی بیٹا نہیں ہوتا. سلبی بیٹا وہ ہوتا ہے جو اپنے نطفے سے پیدا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ منہ بولے بیٹے کو جو ہے میراث نہیں دی جاتی ہے. تو اگر اس سے نکاح کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو کہا واہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، حرج نہیں ہے، میں نہیں مانتا اس کو. آپ نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھ بھائی، منہ بولا بیٹا جو ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا، سلبی بیٹے کی طرح سے نہیں ہوتا ہے. اس نے کہا میں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں. جب آپ نے منہ بولا بیٹا بنا دیا تو بیٹا ہی ہوا. آپ نے بہت سمجھایا، جب نہیں مانا تو آخر میں آپ فرماتے ہیں کہ سنو، میں اس پنڈت کو اپنا منہ بولا بیٹا بناتا ہوں. یہ پنڈت میرا منہ بولا بیٹا ہے اور اس کی ماں میری بیوی ہے. اب اتنے میں بالکل بفر گیا. کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، میری ماں کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، میری ماں کو گالی دے رہے ہیں. کہا کہ بس منہ بولا بیٹا کہہ دینے سے تیری ماں میری بیوی نہیں ہو سکتی، تو اسی طرح سے منہ بولا بیٹا بنا دینے سے کوئی سگا بیٹا نہیں ہو سکتا، حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا. وہ بھڑک کر کے وہاں سے نکلا. اسی طرح سے ایک پنڈت اور آیا اور آنے کے بعد اعتراض کیا کہ دیکھو تمہارے رب نے توریت اتارا، انجیل اتارا، زبور اتارا، قرآن اتارا، یہ الگ الگ کتابیں کیوں اتاری، الگ الگ زبانوں میں کیوں اتارا؟ اگر ایک اللہ ہے تو ساری کتابوں کو ایک ہی کیوں نہیں اتارا؟ یہ الگ الگ کتابیں کیوں اتری؟ اس اعتراض کا جواب دو. تو حضرت صدر اللہ فاضل نے فرمایا سنو، ایک حکیم کے پاس ایک مریض جاتا ہے علاج کے لیے، تو شروع میں اسے وہ کچھ آسان دوائیں دیتا ہے، اس کے بعد پھر دوسری دوا کا انتخاب کرتا ہے، جیسی مریض کو ضرورت محسوس کرتا ہے ویسی دوا دیتا ہے. اسی طرح سے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت یہ حکیم ہے، اس کے اندر حکمت ہے. جیسی ضرورت محسوس ہوئی ان کے اصلاح کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ہی کتابیں نازل کیا اور ان کی زبان میں نازل کیا. کہا میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. آپ جو ہے اپنی چرب زبانی کی بنیاد پہ ہم سے یہ بات منوانا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہیے کہ اکٹھا ایک کتاب، اللہ ایک تو کتاب بھی ایک دے دیتا، ایک ہی ساتھ ساری کتابیں اترتی. آپ نے مجمع کو سمجھا، کہا تیرے عقل کا قصور ہے. مجمع سمجھ گیا، تو نہیں سمجھ رہا ہے. کہا میرے عقل کا قصور نہیں ہے، آپ میرا صحیح جواب نہیں دے پا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ ادھر ادھر اپنی چرب زبانی کے بلبوتے پر جو یہ بات کہہ رہے ہیں، اکٹھا یہ ساری کتابیں اکٹھا ایک ساتھ اتر جانی چاہیے. اب صدر اللہ فاضل فرماتے ہیں کہ سن، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، پورا مجمع سمجھ گیا، لیکن تو ایسا بدھو ہے کہ میری بات نہیں سمجھ میں آ رہا. اب سمجھ میں آ جائے گا تجھے. کہا تیرا یہ عقیدہ ہے کہ تیرا ایشور نے ایک ہے جس نے تجھ کو پیدا کیا. اب یہ بتا کہ تیرے ایشور نے تم کو جب پیدا کیا تو چھوٹا تھا،
तेरे पास ये मोछें नहीं थी, ये दाढ़ियाँ नहीं थी, ये तेरे मुंह में दांत नहीं थे, और तू इतना छोटा था, बड़ा नहीं था। फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता तुझे मोछें आई, उसके बाद तुझे ये दांत आए, और उसके बाद इतना बड़ा हुआ। तो जब ईश्वर ने तुझे पैदा किया और बाद में इतना बड़ा करना ही था, दाढ़ी मोछे उसे देनी ही थी, मुंह में दांत देने ही थे, इतना बड़ा करना ही था, तो छोटे पर पैदा करने आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली क्यों आई? इकट्ठा जितना बड़ा है इतना बड़ा ही क्यों नहीं पैदा हो गया अपने माँ के पेट में, ताकि तेरी माँ को पता चलता। अब इतना सुनना था कि जितने आर्या लोग थे सब खिसक करके भाग लिए, पंडित अकेला मुंह दबा के भागा। तो हजरत अल्लामा सदरुल अफादिल रहमतुल्लाह ताला अलैह हाजिर जवाबी में ऐसे थे कि जब भी कोई पंडित आपके यहाँ आता और ऐसा मुश्किल सवाल लेकर के आता और खुश होता कि इसका कोई जवाब न दे सकेगा, मगर हज़रत सदरुल अफादिल ऐसा जवाब देते कि वो सर झुका करके फिर पतली गली से निकल जाता। पंडित श्रद्धानंद आया और आने के बाद कहा, मौलाना बताओ कि तुम्हारे कुरान के 15 पारे मुझे याद हैं, हमारे वेद का कितना तुम्हें याद है? तो आपने फरमाया ये तो हमारे कुरान का एजाज़ है, मोजज़ा है कि अपने तो अपने हैं कि अपने बच्चे बच्चे हाफिज कुरान, ये दुश्मनों के दिल में भी घर बना लेता है। लेकिन तेरे बैत की नहूसत है कि दूसरे क्या अपनों के दिल में भी घर नहीं बना सका। बता तुझे अपने वेद के कितने मंत्र याद हैं? वो खामोश हो गया। तुझे हजरत सदरुल अफादिल रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं कि वो हर सवाल का जवाब देते। इसी तरह से आपने जामिया नईमिया कायम किया, और इत्तेफाक ऐसा कि हुजूर सदरुल शरिया के विलादत की तारीख़ 1300 हिजरी है और सदरुल अफादिल के विलादत की तारीख़ भी 1300 हिजरी, और विसाल की तारीख़ भी 1367। हुजूर सदरुल शरिया के विसाल की तारीख़ 1367 और हुजूर सदरुल अफादिल के विसाल की तारीख़ भी 1367। बस फ़र्क इतना है कि सदरुल शरिया के विसाल की तारीख़ 2 ज़िक़ादा और सदरुल अफादिल के विसाल की तारीख़ 18 ज़िलहिज्जा। तो सदरुल शरिया और सदरुल अफादिल ये दोनों आला हज़रत के बहुत करीब थे, और सदरुल अफादिल की बड़ी खिदमतें हैं, और ये 18 ज़िलहिज्जा उनके विसाल की तारीख़ है। मुरादाबाद के अंदर उनकी मज़ार मुक़द्दस है। इन बुज़ुर्गों की निस्बत और साथ ही साथ ये 18 ज़िलहिज्जा हुज़ूर ताजुश शरिया के चहलुम की भी तारीख़ है। हुज़ूर ताजुश शरिया की सवाने हज़रत मुफ्ती साहब की बहुत करीब आने वाले हैं, चल चुके हैं, वो आ रहे हैं। वो हज़रत जो है जिन्होंने बिल्कुल करीब से उन्हें देखा है वो बयान फरमाएंगे। मैं इतना कहूँगा कि जब से मैंने होश संभाला, अलजामतुल अशरफिया में पहुँचा, तो अलजामतुल अशरफिया में फ़िक़ही सेमिनार कायम हुआ, यानी नौपेद मसाइल, जो नए नए मसाइल होते तो पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुफ्ती, वो मुफ्तियान निज़ाम जिसमें फ़क़ीह असर हज़रत अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक़ साहब शारे बुखारी, बहरुल उलूम हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब, फ़क़ीह मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन साहब, हज़रत अल्लामा अरशदुल क़ादरी साहब, हुज़ूर मुहद्दिस कबीर, और पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुफ्तियान निज़ाम इकट्ठा होते। उसमें हुज़ूर ताजुश शरिया भी तशरीफ़ लाते, और अक्सर व बेशतर आप सदारत फरमाया करते थे। और जब बहसें होती थी, हम लोग तालिब इल्म होते थे, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता था। एक मसले पे जब वो दलाल नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत हुज़ूर हज़रत अल्लामा मुफ्ती महमूद अख्तर साहब क़िबला, खलीफा हुज़ूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा हुज़ूर ताजुश शरिया, नवासे हुज़ूर सदरुल शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हज़रत की शान में हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला जिन्होंने बड़े करीब से देखा है, हम लोगों ने भी हज़रत की खिदमत की है, उनका पाँव भी दबाया, खाना खिलाया, उनकी खिदमत का मौका मिला। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला बयान नारे वालेकुम अस्सलाम।
सामीन हजरात, अभी अभी ये जो नातिया कलाम आप समाप्त कर रहे थे, ये तौहीद नेटवर्क की जानिब से सुनाया जा रहा था। आप भी अपने शहर के जलसे रिकॉर्डिंग कराने के लिए राब्ता कायम करें। तौहीद नेटवर्क, मोबाइल नंबर 9967825444। अब मैं हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो नात पाक पढ़ें। उसके बाद मौलाना इलियास साहब की नात पाक होगी, फिर हज़रत का खिताब होगा। माँ अब्दुल हमीद साहब। लायक सद अदब एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व जुमला सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आए हम और आप तमामी हज़रात मिलकर इंतहाई खुलूस व मोहब्बत के साथ अपने और सारे जहाँ के आका जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह नूरी में अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करते हुए बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का नज़रानी अक़ीदत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद माअदिनिल जूद वल करम अलैहि बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वक्त बहुत काफ़ी हो चुका है, बस एक मतला और 2-3 शेर नाते पाक के समात फरमा लें। हुज़ूर सरहद कौनो मकान से गुज़रे हैं। हुज़ूर सरहद कौनो मकान से गुज़रे हैं। ज़मीं का ज़िक्र है क्या आसमां से गुज़रे हैं। ज़मीं का ज़िक्र है क्या आसमां से गुज़रे हैं। हक़ और बातिल में कभी अब न राबता होगा। हक़ और बातिल में कभी अब न राबता होगा। मोहम्मद अरबी दरमियाँ से गुज़रे हैं। मोहम्मद अरबी दरमियाँ से गुज़रे हैं। हर एक नक़्श कदमों पर झुकाऊंगा सर को। हर एक नक़्श कदम पर झुकाऊंगा सर को। कोई बता दे के आका कहाँ से गुज़रे हैं। कोई बता दे के आका कहाँ से गुज़रे हैं। और आखिर बंद मलाजा फरमा लें, झूम करके कह दीजिए सुभान अल्लाह। तलाश में कोई निकला जो आपकी घर से। तलाश में कोई
گھر سے زمین بول کے آقا یہاں سے گزرے ہیں، زمین بول کے آقا یہاں سے گزرے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین حضرات، ابھی یہ جو نعتیہ کلام آپ سماعت کر رہے تھے یہ توحید نیٹ ورک کی جانب سے سنایا جا رہا تھا۔ آپ بھی اپنے شہر کے جلسے ریکارڈنگ کرانے کے لیے رابطہ قائم کریں۔ توحید نیٹ ورک، موبائل نمبر 9967825444۔ چند اشعار کے لیے حضرت المولانا قاری محمد الیاس صاحب قبلہ خطیب امام غوث العلوم مسجد تشریف لا رہے ہیں۔ اب ان کے بعد پھر حضرت کا خطاب نائب ہوگا۔ معزز علماء کرام، محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ عالیہ میں جھوم جھوم کر درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم کما تحب وترضى بان تصلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ ہمارا آپ تاج الشریعہ کے جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بیداری کا آپ حضرات ثبوت دیں، ایک بار بلند آواز سے کہہ دیے یا رسول اللہ۔ ہاں، نہ طلب ہے مال و زر کی، نہ طلب ہے مال و زر کی، نہ تلاش سروری ہے۔ ذرا مچل کے کہہ دیجئے، مچل کے بولیے، ہم لوگ تاج الشریعہ کے ماننے والے ہیں۔ نہ طلب ہے مال و زر کی، نہ تلاش سروری ہے، نہ طلب ہے مال و زر کی، نہ تلاش سروری ہے، نہ طلب ہے مال و زر کی، نہ طلب ہے مال و زر کی، نہ تلاش سروری، نہ تلاش سروری ہے۔ ارے ہم بنے ہم غلام اختر، ذرا مچل کے میرے ساتھ بولیے کہ بنے ہم غلام اختر، بلند آواز سے بولیے کہ بنے ہم غلام اختر، بنے ہم غلام اختر۔ ارے ہتھیار تو یہی ہے، غلام اختر، ہتھیار تو یہی ہے، بنے ہم، بلند آواز سے کہیے کہ بنے ہم غلام اختر، ہتھیار تو یہی ہے۔ اور مفتی صاحب حضور کے بارک سے تبسل سے شعر پیش کرو، مولا فرمائے کہ تو بوئے رضا کا پیکر، تو ہے نائب محمد، تو بوئے رضا کا پیکر، تو بوئے رضا کا پیکر، تو ہے نائب محمد۔ ارے تجھے دیکھنا عبادت، تیرا ذکر بندگی، تجھے دیکھنا عبادت، تیرا ذکر بندگی ہے۔
سامعین حضرات، ابھی ابھی یہ جو نعتیہ کلام آپ سماعت کر رہے تھے یہ توحید نیٹ ورک کی جانب سے سنایا جا رہا تھا۔ آپ بھی اپنے شہر کے جلسے ریکارڈنگ کرانے کے لیے رابطہ قائم کریں۔ توحید نیٹ ورک، موبائل نمبر 9996782544۔ کتنا پیارا کتنا پیارا کتنا اچھا جلسہ تاج شریعت کا، کہ کتنا پیارا کتنا پیارا کتنا اچھا جلسہ تاج شریعت کا، کتنا پیارا کتنا اچھا کتنا اچھا جلسہ تاج شریعت کا۔ ارے سارے سنی جھوم رہے ہیں، سارے رضوی جھوم رہے ہیں جلسہ تاج شریعت کا، سارے سنی جھوم رہے ہیں جلسہ تاج شریعت کا۔ اور یہ شعر ملاحظہ فرمائے کہ میرا عقیدہ کہتا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا۔ مچل کے بول دیجئے، میرا عقیدہ کہتا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا، میرا عقیدہ کہتا ہے کہ یوٹیوب چینل میرا عقیدہ کہتا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا۔ ارے جس سنی کے گھر میں رکھا شجرہ تاج شریعت کا، جس سنی کے گھر میں رکھا شجرہ تاج شریعت کا۔ اور یہ آخری شعر کہ ولیوں کے گستاخ سے جا کر اتنا کوئی کہہ ڈالے، اختر کے گستاخ سے جا کر اتنا کوئی کہہ ڈالے، اختر کے گستاخ سے جا کر گستاخ سے جا کر اتنا کوئی کہہ ڈالے کہ اس بستی کا بچہ بچہ، اس بستی کا بچہ بچہ شیدا تاج شریعت کا، اس بستی کا بچہ بچہ شیدا تاج شریعت کا۔ سامعین حضرات، ابھی ابھی یہ جو نعتیہ کلام آپ سماعت کر رہے تھے یہ توحید نیٹ ورک کی جانب سے سنایا جا رہا تھا۔ آپ بھی اپنے شہر کے جلسے ریکارڈنگ کرانے کے لیے رابطہ قائم کریں۔ توحید نیٹ ورک، موبائل نمبر 9996782544۔ حضرات، ایک منقبت اور فدائے حضور تاج الشریعہ اور اس جلسے کے قائد حضرت علامہ محب گرامی حضرت علامہ مولانا آفتاب عالم صاحب قبلہ رضوی، خطیب و امام نورانی مسجد، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، چند اشعار پڑھیں گے۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کر لیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، حضور جلسہ حضور تاج الشریعہ، نواسہ حضور صدر الشریعہ، نعرہ تکبیر۔ منبر نور پہ بیٹھے باوقار علماء اکرام، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا تحفہ نظر فرمانے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم۔
صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ رضوان کی شان میں منقبت کے چند اشعار آپ حضرات سماعت فرما لیں. بتاؤں کیا تمہیں کیسے میں آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک اسلامک آواز. توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل. تمہیں کیسے میرے پیر طریقت تھے منور، ان کا چہرہ تھا بڑے ہی خوبصورت تھے منور، ان کا چہرہ تھا بڑے ہی خوبصورت تھے، اور بڑے ہی متقی تھے جانشین مفتی اعظم، بڑے ہی متقی تھے جانشین مفتی اعظم، نہ تھا ثانی کوئی ان کا وہ ایسے با کرامت تھے، نہ تھا ثانی کوئی ان کا وہ ایسے با کرامت تھے. اور یہ حقیقت سے لگی ہوئی بات جو شعر میں شاعر نے ڈھالا اس کو سماعت فرما دے. شریعت پہ جمے رہنا یہ ان کی خاص عادت تھی، شریعت پر جمے رہنا یہ ان کی خاص عادت تھی، فقیہ عصر تھے وہ ایک کوہ استقامت تھے، فقیہ عصر تھے وہ ایک کوہ استقامت تھے. اور یہ شعر بھی حضور مفتی صاحب قبلہ مدت النورانی کے توسل سے آپ تک پہنچا رہا ہوں، سماعت فرمائیں. ولایت کے وہ کس درجے پہ فائز تھے خدا جانے، ولایت کے وہ کس درجے پہ فائز تھے خدا جانے، ہم اتنا جانتے ہیں دہر میں تاج شریعت تھے، ہم اتنا جانتے ہیں دہر میں تاج شریعت تھے منور، ان کا چہرہ تھا بڑے ہی خوبصورت تھے. خسارہ اہل سنت کا ہوا کتنا یہ مت پوچھو، خسارہ کتنا خسارہ اہل سنت کا ہوا کتنا یہ مت پوچھو، خسارہ اہل سنت کا ہوا کتنا یہ مت پوچھو. میاں اختر رضا اس دور کی پہلی ضرورت تھے، میاں اختر رضا اس دور کی پہلی ضرورت تھے.
نظر آتا نہیں ان کا بدل ہم کو زمانے میں، نظر آتا نہیں ان کا بدل ہم کو زمانے میں، جہاں والوں کی خاطر آفتاب علم و حکمت تھے، جہاں والوں کی خاطر آفتاب علم و حکمت تھے، بتاؤں کیا تمہیں کیسے میرے پیر طریقت تھے، منور ان کا چہرہ تھا بڑے ہی خوبصورت تھے۔ السلام علیکم۔ سامعین حضرات، ابھی یہ جو نعتیہ کلام آپ سماعت کر رہے تھے یہ توحید نیٹ ورک کی جانب سے سنایا جا رہا تھا۔ آپ بھی اپنے شہر کے جلسے ریکارڈنگ کرانے کے لیے رابطہ قائم کریں۔ توحید نیٹ ورک، موبائل نمبر 9967825444۔ حضرات، اب بلا تاخیر و بلا تمہید نواز حضور صدر الشریعہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ و حضور محدث کبیر حضرت علامہ حافظ قاری الحاج مفتی محمود اختر صاحب قبلہ قاضی ممبئی حضرت کی بارگاہ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ میں یہ عریضہ پیش کروں گا کہ حضور اپنے نایاب خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ فرمائے، اور حضرت کے ساتھ حضور تاج الشریعہ کے ساتھ آپ نے بہت سا سفر بھی کیا ہے اور ان کی صحبت میں بھی رہے ہیں۔ حضرت ان کی سوانح، ان کی صحبت کو اور ان سے جو آپ نے فیض و برکات حاصل کیے ہیں وہ یہاں پہ فیضان جاری کریں، اور ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مستفیض و مالا مال فرمائیں۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کر لیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، عرس چہلم حضور تاج الشریعہ، حضور خلیفہ تاج الشریعہ قاضی ممبئی حضرت علامہ مفتی محمود اختر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی یہ مبارک و مسعود محفل حضور تاج الشریعہ فخر اظہر
جانشین سیدی آقائی مرشدی سرکار مفتی اعظم عالم حضرت علامہ مفتی اختر رضا خان ازہری علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد ہے۔ ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے حضور تاج الشریعہ کی زیارت بھی کی اور ان کے فیوض و برکات بھی حاصل کیے۔ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ ہمیں بڑی حسرت سے دیکھیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور تاج الشریعہ کی زیارت کی ہے۔ آپ حضرات ضرور میرے اس جملے کو اس وقت یاد کریں گے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ جل وعلا نے حضور تاج الشریعہ کی زیارت بھی عطا فرمائی اور صحبت بھی عطا فرمائی۔ حضور تاج الشریعہ جیسی شخصیتیں صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ جن لوگوں نے زیارت کی، جن لوگوں نے قریب سے دیکھا ہے، وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ کی زیارت کس قدر اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ شخصیتیں تو بہت ساری ہیں، علماء بہت سارے ہیں، لیکن بہت سارے علماء، فقہاء اور مفتیان کرام میں اللہ جل وعلا اپنے کسی ایک بندے کو خاص فرما لیتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کو اللہ جل وعلا نے اس دور کے علماء میں خاص فرمایا کہ بڑے بڑے علماء بارگاہ اعلیٰ حضرت کی طرف مشکل مسائل میں رجوع کرتے رہے۔ عالم جلدی کسی کو تسلیم نہیں کرتا، لیکن اس دور کے اکابر علماء اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کی طرف رجوع فرماتے، اور مجھے اس کا اندازہ اس وقت ہوا کہ جب میں مبارک پور میں تخصص فی الفقہ کر رہا تھا، اور میری یہ دلچسپی تھی کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کی فقہی خدمات پر کچھ مقالہ تیار کروں، تھیسس تیار کروں۔ تو میرے استاد گرامی حضور محدث کبیر دامت برکاتہم القدسیہ نے سب سے پہلے فرمایا کہ فتاوی رضویہ سے ان لوگوں کے اسماء تخریج کرو جو اپنے زمانے میں عالم دین تھے، فقیہ تھے اور اعلیٰ حضرت سے استفتاء کیا۔ تو جب میں نے فتاوی رضویہ میں استفتاء کرنے والوں کی فہرست کا جائزہ لیا،
فہرست جمع کرنے لگا، جہاں جہاں مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی عالم ہے. اس زمانے میں بڑے بڑے عالم کو یہ مولوی لکھا جاتا نا. آج تو کسی کو مولوی کہتے دوڑا لے گا وہ، بھلے مولوی لائق بھی نہ ہو، ہاں لیکن علامہ ضرور کہلائے گا. اور اس زمانے میں کہیں کسی کے آگے علامہ ہی نہیں لگتا تھا. مولوی احمد رضا، مولوی امجد علی، پرانی کتابیں دیکھیے. تو میں نے فہرست تیار کی تو سینکڑوں نام میرے سامنے ایسے آئے جو اس زمانے میں کے عالم، اور انہوں نے اعلیٰ حضرت سے استفتاء کیا. یہاں تک کہ مارر مطہرہ کے سچے جانشین حضرت سرکار نوری میاں علی رحمت و رضوان نے بھی اعلیٰ حضرت سے استفتاء کیا. حضور صدر الشریعہ، صدر الافاضل، محدث اعظم ہند، ملک العلماء، ان بڑے بڑے اکابر علماء کے استاد حضرت علامہ وسیع احمد صاحب محدث صورتی، جن کے حاشیے حدیث کی کتابوں میں پر ہیں، آپ سن رہے انہوں ہیں نے اعلیٰ توحید حضرت سے نیٹ ورک استفتاء کی اسلامک آواز. توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل. کہ حضرت محدث صورتی، جن کے حدیث سے متعلق جن کی بڑی شہرت تھی، غیر منقسم ہندوستان سے صرف علماء درس حدیث کے لیے پیلی بھیت شریف آتے تھے اور ان سے درس حدیث رسائل ستہ کا درس لیتے تھے. اتنا ان کو شہرہ حاصل تھا درس حدیث میں، اور وہ اعلیٰ حضرت سے حدیث کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. اندازہ لگائیے، یہ مبالغہ نہیں ہے. فتاوی رضویہ کی تیسری جلد باب صفت الصلاۃ جو ہے، اس میں ان کا وہ استفتاء موجود ہے. حدیث کے بارے میں سوال کیا. تو میں نے کیا عرض کیا تھا کہ اللہ جل وعلا بے شمار علماء میں سے کسی ایک کا انتخاب فرما لیتا ہے. تو ایک دور تھا کہ اللہ جل وعلا نے اعلیٰ حضرت کا انتخاب فرمایا، بڑے بڑے علماء ان کی بارگاہ میں رجوع کریں. پھر ایک زمانہ آیا کہ ان کے شہزادے سرکار مفتی اعظم عالم کا انتخاب ہوا، تو اس وقت دنیا کے علماء ان کی طرف رجوع فرماتے ہیں، ان کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور بڑے بڑے اکابر علماء میں نے دیکھا کہ سرکار مفتی اعظم علی رحمت و رضوان تشریف فرما ہوتے، اور بڑے بڑے علماء اس دور کے جیسے شمس العلماء صاحب قانون شریعت، اس پائے کے علماء بیٹھے ہوتے، تو سب بادب ہوتے. حضور حافظ ملت ہوئے، حضور شمس العلماء ہوئے، حضور مجاہد ملت ہوئے، سب بات. اور مشکل مسائل میں یہ لوگ سرکار مفتی اعظم علی رحمت و رضوان کی طرف رجوع فرماتے تھے، اور ان کا ایک جواب سارے جوابوں پر بھاری ہوا کرتا تھا. یہ بھی دور دیکھا. اور پھر ایک وہ دور آیا سرکار مفتی اعظم عالم علی رحمت و رضوان کے وصال کے بعد، کیونکہ سرکار کی ظاہری حیات تک تو بہت سے شہر کے لوگ بھی حضور تاج الشریعہ سے صحیح واقفیت نہیں رکھتے تھے، صحیح شناخت نہیں. یعنی حضرت کے وصال کے بعد بھی دیکھا، حضرت کے وصال سے پہلے بھی دیکھا تاج الشریعہ، اور یہ بھی دیکھا کہ حضرت بری شریف میں کہیں تشریف لا رہے ہیں، پیدل چلے جا رہے ہیں. میں ایک مرتبہ 9 محلہ مسجد میں تھا، وہیں ٹھہرا ہوا تھا، کیونکہ ہمارے
ماموں علامہ بہاءالمصطفیٰ صاحب وہاں قاضی عبدالرحیم صاحب کے نائب تھے امام، وہ نہیں ہوتے یہ پڑھاتے تھے، وہیں مکتبہ تھا ان کا، تو وہیں بڑے شریف حاضر ہوتا تو وہیں ٹھہرتا تھا نماز میں۔ فجر کی نماز پڑھ کے ایک مرتبہ میں ٹہل کے وظیفہ کر رہا تھا نامالا مسجد میں، تو دیکھا کہ گیٹ سے تنہا چلے آ رہا، حضور تاج الشریعہ تنہا چلے آ رہا۔ کر میں دس بوسی کی ابھی کوئی خاص تعارف نہیں تھا ان سے، پھر آئے ہمارے ماموں کے پاس بیٹھے، تو اسی سال شاید اشرفیہ سے میری فراغت ہوئی تھی۔ ہمارے ماموں نے تعارف کرایا کہ ہمارا بھانجا ہے، فارغ ہوا۔ اس کے بعد پھر ہمارے ماموں نے کہا کہ جاؤ چائے لاؤ، چائے لے کے آؤ۔ تو حضرت نے برجستہ فرمایا کہ یہ مہمان ہیں، ان سے آپ چائے منگواتے؟ چائے منگوانے؟ کہا حضرت یہ میرا بھانجا ہے، میرا بھانجا ہے۔ برجستہ حضرت نے فرمایا بھانجا ہے تو کیا ہوا، عالم دین تو ہے۔ اس قدر حضرت احتیاط فرماتے تھے۔ تو یہ پہلی ملاقاتیں سب تھیں۔ انہیں بتایا کہ ایک وہ دور اور پھر ایک وہ دور دیکھا کہ کسی گلی میں جانا تو بہت کیا بھائی ایک ہی طرح رہنے دو جیسے ہے وہ چل رہا، کسی گلی سے گزرنا تو بہت دور کی بات ہے، اپنی گلی میں نکلنا بھی مشکل ہو گیا تھا، گھر سے اپنی گلی میں نکلنا۔ یہ نہیں کہ صرف عرس کے دنوں میں، عرس کے دنوں میں تو خیر اس گلی میں ہم لوگ کا بھی گھسنا مشکل ہو جاتا تھا، سال میں اور دنوں میں بھی کبھی اگر اتفاق ہوا جانے کا تو اس گلی میں بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ کیا حضرت آنے والے گلی میں؟ نہیں، صرف یہ کہ حضرت اپنے مہمان خانے میں آ کر کے بس تشریف رکھیں، اس انتظار میں لوگ گھنٹوں گلی میں کھڑے رہتے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ صرف کھڑکی سے زیارت ہو جاتی، ملاقات کا موقع نہیں ملتا، تب بھی لوگ کھڑے رہتے تھے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شان حضور تاج الشریعہ، شان حضور تاج الشریعہ، حضرت علامہ محمود اختر صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اللہ جل وعلا نے ایسی مقبولیت اور ایسا عروج عطا فرمایا، اور دیکھتے دیکھتے، اس لیے کہ کچھ لوگوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ سرکار مفتی اعظم عالم کے وصال کے بعد بریلی شریف کا دروازہ بند، اب ختم، اب جو لوگ یہاں رجوع کرتے تھے وہ ہماری خانقاہوں کی طرف رجوع کریں گے، یہ کہا جانے لگا۔ لیکن رب قدیر بڑا قادر مطلق ہے، وہ کب کسے نواز دے کون سوچ سکتا ہے، پل بھر میں نواز دے کون سمجھ سکتا ہے۔ تو دیکھا واقعی یہ نوازش، اور ایسی نوازش کہ میں خود بارہا حضور تاج الشریعہ اسٹیج پر جلوہ فرما ہوتے، ان کی موجودگی میں میں نے یہ جملہ بار بار کہا، اور کبھی حضرت نے اس پر انکار نہیں فرمایا۔ میں نے کہا کہ یہ وہ ہیں کہ اعلیٰ حضرت اور مفتی اعظم عالم دونوں کا فیضان ان سے جاری ہے، اعلیٰ حضرت کا بھی فیضان ان سے جاری ہے، سرکار مفتی اعظم ان کا بھی فیضان ان سے جاری، 12 میں نے کہا، اور واقعی یہ بات تھی۔ ایسی نوازش ہوئی کہ ہر اعتبار سے علماء، خواص، مدرسین، مفتیان کرام، جو عمر میں ان سے زیادہ ہیں وہ بھی، جو ان سے سینئر ہیں وہ بھی، سب زانو ادب طے کرتے۔ کیوں ایسا تھا؟ یہ من جانب اللہ مقبولیت ملتی ہے، کہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ جل وعلا جب کسی
اپنے بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے. اس میں دیر ہو گئی ہے، شاید وہ بیٹری گرم ہو گئی ہوگی، اس وجہ سے وہ ناراض ہو رہی ہے. کیا ہے 12 بجے تک کا بغیر بولے بول رہی ہے وہ. بس تھوڑی دیر اور. تو اللہ جل وعلا سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام سے فرماتا ہے، جبرائیل میں نے اپنے فلاں بندے کو اپنا محبوب بنایا، تم فرشتوں میں اس کا اعلان کر دو. فرشتوں میں اعلان ہو گیا کہ فلاں بندہ اللہ جل وعلا نے اسے اپنا محبوب و مقبول بنا لیا. پھر یہ مقبولیت زمین پر اترتی اور کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود بخود لوگوں کے دلوں میں اس کی مقبولیت جاگزی ہو جاتی ہے. جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بندہ ایسا. اسی لیے تو حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کہیں سے آ رہا تھا باہر سے، جمعے کا دن تھا، تو بغداد شریف سے باہر میں نے دیکھا کہ ایک بڑا کمزور نحیف ناتواں شخص زمین پر لیٹا ہوا ہے. میں گزرنے لگا تو اس نے مجھے آواز دی، عبد القادر ادھر آ. میں کہا یا اللہ یہ کون ہے بھائی، میرا نام بھی جانتا. قریب پہنچا، کہا عبد القادر ذرا مجھے پکڑ کے کھڑا کرو. تو کہتے میں نے اسے پکڑا اور میں نے کھڑا کیا تو دیکھا تندرست ہو گیا، تندرست ہو گیا. فرمایا عبد القادر پہچانتے ہو میں دین اسلام ہوں، میں دین اسلام ہوں. لوگوں کی بے عملیوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے بہت کمزور ہو گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے مجھے دوبارہ زندگی عطا فرمائے. آج سے تم محی الدین ہو. یہ محی الدین غیب سے دیا ہوا نام ہے. محی کا معنی زندہ کرنے والا، زندگی دینے والا. محی الدین دین کو زندہ کرنے والا. تو یہ سرکار غوث پاک کا لقب ہے محی الدین. فرماتے اس کے بعد میں آگے بڑھا، جامع مسجد پہنچا تو دیکھا ایک شخص دوڑا ہوا آیا، کہا السلام علیکم یا محی الدین. اب جو مل رہا ہے سب اے محی الدین سلام سلام. تو میں نے کہا یا اللہ وہاں تو کوئی نہیں تھا، میں تنہا تھا اور اب تک میں نے کسی سے اس واقعے کا ذکر نہیں کیا، لیکن ہر شخص کی زبان پر محی الدین جاری ہے. یہ من جانب اللہ لقب ملا ہے، لوگوں کے سینوں میں ودیعت کر دیا گیا. تو یہ مقبولیت ہوتی. تو ہم نے دیکھا حضور تاج وہ زمانہ بھی دیکھا کہ آپ گلی سے گزر رہے ہیں شاید کوئی سلام کر لیتا ہوگا. ایک مطلب یہ تو بھی دیکھا کہ مطلب مسجد میں حضرت نماز پڑھانے کے بعد نکلے تو اب کوئی پہچان والا تھا، اس نے پوچھا، آپ نے پوچھ لیا چلتے چلتے کہ آپ کب جا رہے ہیں. تو کہا کہ فلاں ٹرین سے. حضرت کی یادداشت بہت تیز تھی، بعد میں شوگر وغیرہ وجہ سے بہت بڑی قوی یادداشت تھی کہ کبھی جو ہے وہ کسی کے ٹیلی فون نمبر کی ڈائری نہیں رکھتے تھے، لکھتے نہیں تھے، لیکن سب کے ٹیلی فون نمبر زبانی یاد تھے. ہاں سن لیا یاد تھے، ویسے ہی بنا. ہاں فلاں نمبر، ہاں یہ نمبر سب کے. تو ان لوگوں نے کہا کہ حضور فلاں کریں اس ٹرین کا ٹائم تو یہ ہے، اس وقت جائے گی. تو اب دوسرے نے کہا کہ حضور وہ فلاں ٹرین. اب ایک نے پوچھا تو دو نے پوچھا تو تین نے پوچھا، سب ٹرین کا ٹائم ہی پوچھنے لگے. تو اب جب بہت زیادہ جھجلا کے فرمایا کیا میں ریلوے اسٹیشن کا ماسٹر ہوں. پھر آگے بڑھ نہیں لوگوں کی عادت ہے عوام کی. تو یہ جو لائن لگ جاتی ہے نا، پھر آپ نے دیکھا ہی ہوگا ہمارے مولانا آفتاب صاحب بہت مقبول ہیں. اب اگر ایک آدمی ان کی دستبوسی کر لے گا تو دوسرا بھی کرے گا، اور اگر ایک آدمی ایسے ہاتھ ملا کے ہٹ جائے گا تو دوسرا اس سے دور سے ملا کر ہٹ جائے گا. یہ نقل والی عادت ہے سب. ہاں بڑھیا دھسان. تو وہی یہی حال ہے.
وہ وقت بھی دیکھا، اور وہ وقت بھی دیکھا قسم خدا کی کہ ایک جھلک دیکھنے کو ہزاروں آدمی ترسا کرتے تھے، ہزاروں ترستے تھے۔ بھیونڈی میں ایک مرتبہ تشریف لے گئے، اب گاڑی کا دروازہ بند ہوگا، بھیڑ لگی، کیسے کیسے بند کیا، اب بند کیا تو گاڑی کو چومنے کے لیے اور اس سے قریب آنے کے لیے ایسا کیا کہ جب میں شانتا کروز پہنچا تو گاڑی کا ایک حصہ بیٹھا ہوا تھا۔ عبداللطیف بھائی کا دیکھو یہ ہوا حال گاڑی کا، یعنی باہر کی گاڑی ہے، مضبوط ہوتی ہے، لیکن لوگوں کا ہجوم کہ اس کا حصہ ہی چپٹا ہو گیا ادھر سے۔ رانی بنور تشریف لے گئے کرناٹک میں، بہت بڑا مجمع، یہ کم از کم یہ 20 سال یا 15 سال پہلے کی بات ہوگی۔ تشریف لے گئے تو حضرت، تو اب اتنا مجمع ہو گیا گاڑی کے قریب کہ گاڑی کا دروازہ ہی نہیں کھل رہا۔ اب دروازہ کھولنے کے چکر میں بہت سارے لوگوں نے گاڑی ہی اوپر اٹھا لی، وہ تو پولیس آئی، اس نے لاٹھی چارج کیا، تب ہٹے تو حضرت اسٹیج پہ آئے۔ پھر اسٹیج پہ اتنے علماء چڑھ گئے کہ ایک طرف کا اسٹیج ہی جو ہے ٹوٹ گیا۔ تو اس کے دوسرے دن جو ہے ہبلی میں پروگرام تھا، تو حضرت نے خاص طور سے مجھے بھی یاد کیا، میں بھی بھاگا ہوا گیا یہاں سے بمبئی سے ہبلی کہ مفتی محمد افضل تقریر کراؤ، تو میں پہنچا اور بہرحال اسٹیج پہ گیا تقریر کیا، تو بڑا انتظام تھا وہاں، کیونکہ وہاں کا ایم ایل اے جو تھا وہ سنی تھا اور حضرت کا معتقد، تو اس نے پوری ملٹری لگوا دی تھی پورے اسٹیج کی چاری طرف، اور جس کے پاس وہی چڑھے گا، کوئی اسٹیج سے قریب نہیں آئے گا، مجمع بے تحاشا۔ جب میں تقریر کرا تو حضرت آ گئے، اور حضرت جب اسٹیج پہ تشریف لاتے تھے تو کوئی کیسا ہی مقرر اور کوئی سنتا ونتا نہیں تھا، سب دیکھے جاتے تھے، سب دیکھنے میں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت کے ساتھ میں ہوں، اور جب حضرت کے قریب بھیڑ آئی تو دھکا دے کر کے مجھے دور کر دیا۔ جب بہت دور پہنچ گیا تو حضرت نے دیکھا کہ بھائی مفتی صاحب کہاں گئے، پیچھے تب لوگوں نے بلایا کہ یہی ہوں گے مفتی صاحب کی، یہ حضرت یاد کر رہے ہیں، یہ حال ہوتا تھا۔ تو اب وہاں میں نے دیکھا لاکھوں کا مجمع ہوگا، لیکن اگر کوئی مسافہ نہیں کر سکتا، کوئی چھو بھی نہیں سکتا تھا، اسٹیج اونچا بنایا تھا، تو میں وہیں ایسے ہی بیٹھا، حضرت کرسی بیٹھے ہوئے تھے، صلاۃ و سلام اور دعا کے بعد اب علماء جو اسٹیج پہ تھے وہ مسافہ کر رہے تھے، اب وہ عوام خالی تکے جا رہی ہے، زیارت کی جا رہا، کوئی مل نہیں رہا، تو ایک کے پتہ نہیں کیا سمجھ میں آیا کہ اس نے اپنی ٹوپی اتاری، مجھ کو دیا کہ ذرا حضرت کے قدم سے لگا کے دے دو، تو میں نے کہا بھائی چل بھائی عقیدت مند ہے، میں نے اس کی ٹوپی لگا کر کے دی، علی دے تو دوسرا بھی آ گیا، میری بھی ٹوپی دے، اب تیسرا بھی آ گیا، میری بھی ٹوپی، وہ حضرت کی نظر کیا کر رہے ہیں، میں کہا حضرت عقیدت مند ہیں، کچھ تو مل جائے، تو حضرت منع نہیں کیا، اب وہ لائن لگ گئی، ہاں یہ لگا دو، تو میں کہا چلو بھائی کب مجھ کو نہیں جانتے ہیں، کم از کم حضرت کی نسبت کو تو جانتے ہیں۔ تو واقعی میں حضور تاج الشریعہ کی جیسی شخصیت میں نے نہیں دیکھی قسم خدا، یعنی جو جانے وہ تو ہے ہی متاثر، جو نہیں جانتا تو وہ بھی متاثر ہوتا تھا۔ بھئی ایئرپورٹ پہ جو لوگ اجنبی لوگ ہیں غیر مسلم، وہ کیا جانے کہ یہ کون، لیکن جو حضرت ایئرپورٹ اترتے تھے تو میں نے کئی مرتبہ دیکھا یہ کہ سب کی نظریں ادھر ہی اٹھی رہتی تھی، سب ادھر، اور ایک جگہ تو اب ویل چیئر ہے نا، اب ہم لوگوں کو تو کیا ہے کہ اگر ویل چیئر پہ بیٹھنا ہے تو جا کر کے دکھانا پڑتا ہے، تو اس میں کرے اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ، تب جا کے ویل چیئر ملتی ہے۔ اب وہاں یہ ہے کہ اب حضرت کے لیے ویل چیئر لا کر کے رکھا، جیسے حضرت ویل چیئر، اب اس میں آپس میں سب جھگڑنے لگے، میں لے جاؤں گا، میں لے جاؤں گا، یار کیا ہوا ان کو، ویل چیئر ہی تو ڈھکیل لی ہے، لیکن نہیں، نہ جانے کون سی کشش تھی کہ لوگ کشاں چلے آتے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ مبالغہ کیا جاتا ہے تاج الشریعہ کے بارے میں، کہا کس نے مبالغہ کیا بھائی، ہم نے تو اوروں کے بارے میں دیکھا ہے کہ بہت مبالغہ ہوتا ہے، بہت سی کرامتیں ذکر کی جاتی ہیں تو چند مرید ہوتے ہیں، یہاں تو حضرت کے بارے میں کچھ نہیں کہتے ہیں اور لوگ بے قرار ہیں، کہاں سے چلے آ رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں کہ بس داخل سلسلہ ہو جائے۔ کس نے کہا ان سے، کون پرچار کر رہا ہے، کس نے بتایا تاج الشریعہ کے بارے میں، نہیں، کوئی پرچار نہیں ہوتا، صرف نام آ گیا پوسٹر میں، لوگ چلے آ رہے ہیں،
ہم نے تو ایسی ایسی جگہ جہاں بڑے بڑے مقرر آئے لیکن معمولی پھسپھسا مجمع، اور حضرت تشریف لے گئے تو وہاں لوگوں کی گھسنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی ہے۔ یہ کہاں سے مجمع تھا؟ آسمان سے ٹپ کے آ رہے ہیں، زمین سے اگرے، کہاں سے لوگ آتے؟ یہ مجمع کہاں سے آیا؟ بھئی ہم لوگ بھی تو وہاں دورہ کرتے، تقریر کرتے ہیں، بڑی مشکل سے بڑے اعلان کے بعد کرسیاں خالی ہیں، آپ تشریف لائیے، جلسے کا وقت ہو گیا، تب کچھ لوگ آ جاتے ہیں، اور یہاں وقت سے بہت پہلے ہی کرسیاں تو ضرورت ہی نہیں ہے، ٹاٹ بھی فل ہو جاتا۔ میں نے بھیونڈی میں کئی مرتبہ ایسا دیکھا کہ جہاں بڑی مشکل سے مجمع جمع ہوتا تھا، لیکن جہاں حضرت کو جانا ہوتا تھا بہت پہلے سے جا کے پہنچ جاتے تھے، بہت پہلے سے۔ اور حضرت اب یہ نہیں کہ اب کچھ ہوتا تو بہت لوگ خوش ہوتے ہیں نا کہ بھائی اتنے میرے چاہنے والے، اور حضرت کو یہ ہوا کہ کوئی پرواہ نہیں ہے، بڑی جلدی داخل سلسلہ کیا واپس۔ اب کوئی دوسرا ہو تو بھائی مسافہ بھی کروائے اور دستبوسی بھی کروائے، قدم بوسی بھی کروائے۔ ایک صاحب کو تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ اب بھائی ہو گیا یہ، اب حضرت کے ہاتھ کو نہ چوما جائے، حضرت کے پاؤں حضرت نے یوں بڑھا دیا، ایسے بھی لوگوں کو دیکھا۔ لیکن حضرت کے کوئی پیر پکڑ لیتا تو بگڑ جاتے تھے، کیا کر رکھا تم لوگوں نے؟ دیکھا میں نے کئی مرتبہ گھٹنا چومنے بڑھ جاتا، بگڑ جاتے تھے۔ تو اب وہ یہ جو خادم لوگ تھے وہ پہلے ہی سمجھا بھائی دیکھو نہ کوئی پیر کو ہاتھ لگائے گا، بلکہ کبھی یہ بھی کہ کوئی ہاتھ بھی نہیں چومے گا، خالی ملاؤ چلتے جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ یہ من جانب اللہ مقبولیت ہے۔ یہ نہیں کہ ان کا رنگ بہت صاف تھا اس وجہ سے لوگ مائل ہوتے تھے، ان سے زیادہ صاف رنگ والے انگریز ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی انہی کو تکے جا رہے ہیں۔ یہ بھی میں نے کئی ایئرپورٹ پر ان کو دیکھا، انگریزوں کو دیکھا کہ وہ بھی دیکھ رہی ہے کون آ رہا ہے بھائی۔ تو یہ کون سی کشش ہے؟ یہ اللہ کی عطا کردہ کشش ہے، یہ وہبی ہے، عطائی ہے، یہ کسبی نہیں ہے۔ ہاں وہ تو بس چاہے وہ معمولی سی ٹوپی لگائے رہیں، معمولی سادہ کرتا ہو تب بھی وہی شان، اور امامہ باندھ لیں، جبہ پہن لیں تب بھی وہی شان۔ تو اب کیا کیا ان کا بن بتایا جائے؟ اللہ جل وعلا نے ایسا نوازا۔ یہ تو ظاہری اور باطنی جو خوبیاں ہیں جو قریب رہنے والے ہیں وہ جانتے ہیں، کیسی خوبیاں۔ ایسا لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت اور مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے علوم سب اللہ جل وعلا نے حضور تاج الشریعہ کو ودیعت فرما دیا تھا۔ اسی لیے بڑے بڑے مشکل مسائل میں بارہا میں نے دیکھا کہ جب لوگوں کی نظریں اس کی تہ تک اور جزیات کے پانے سے عاجز رہتی تو آپ مشکل مسائل کو بھی یوں حل کر دیا کرتے تھے۔ تب سمجھ میں آتا کہ ہاں واقعی جو انہوں نے فرمایا یہی اصل حکم ہے، یوں ہی نہیں کر دیتے تھے۔ علماء جلدی کسی کو تسلیم نہیں کرتے۔ جب سیمینار ہوتا تھا بریلی شریف میں سال میں ایک مرتبہ، اور ہندوستان کے مفتیان کرام چیدہ بلائے جاتے ہیں اس میں، اور بحث چلتی رہتی ہے، یہ فقیر بھی حاضر ہوتا رہتا ہے اس میں، تو بات چلتی رہتی ہے۔ کبھی کبھی ایک سوال کے جواب میں ایک نہیں دو نشستیں، ایک نشست کم سے کم 4-5 گھنٹے کی ہوتی ہے، اب بحث چل رہی ہے، کوئی ایک پہلو جو ہے وہ طے نہیں ہو پاتا ہے، اور آخر میں حضرت تشریف لاتے، بحث کا خلاصہ پیش کیا جاتا، اور حضرت جب جواب عطا فرماتے تو سب کے سمجھ میں آ جاتا۔ یہ تو بارہا دیکھا میں نے کہ حضرت اور حضور محدث کبیر ہوتے، وہ فرماتے حضرت یہ بحث ہوئی، یہ ہوا، فلاں کا یہ کہنا، فلاں کا یہ کہنا، اب جیسا فرماتے کہ یہ نہیں یہ ہونا چاہیے، اور سب کے سمجھ میں آتا کہ وہاں یہی ہے، اور وہی جو اصل فقہ حنفی کے قاعدے کلیات ہیں ان کو پیش کر کے اپنے جواب کی تائید بھی فرما دیا کرتے تھے، اور بہت سارے جزیات ازبر تھے، جبکہ کتاب کے مطالعے کا موقع نہیں تھا۔ بھائی جو آدمی درسگاہ سے دور ہو جاتا ہے تو اس کا علم جو ہے کمزور ہو جاتا ہے، جب تک پڑھنے پڑھانے کا تعلق باقی رہتا ہے علم تازہ ہوتا رہتا ہے، لیکن کوئی اگر
پڑھنا پڑھانا چھوڑ دے تو اب جو اصولی علم، اصولی باتیں جو ہیں کتابوں کی، وہ تقریباً دھیرے دھیرے ذہن سے محو ہونے لگتی ہے، کیونکہ اب ممارست نہیں ہے۔ لیکن میں نے دیکھا دو شخصیتوں، سرکار مفتی اعظم ہند کو دیکھا کہ یہ برسوں سے درس کا اور درسی کتابوں سے کوئی تعلق نہیں، لیکن جب آپ اصولی بات فرماتے تو بڑے بڑے علماء دنگ رہ جاتے۔ اور اسی لیے حضور مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان نے برملا اعتراف کیا کہ آج ہزارہ مسائل اور علم کا سمندر مفتی اعظم کے سینے میں موزن ہے۔ اب وہ تو بہت قریب رہنے والے لوگ ہیں، اب جو مسائل ان کے سامنے آتے وہ پیش کرتے۔ تو وہاں دیکھا حضور تاج الشریعہ کو دیکھا کہ وہاں پر بھی جب کوئی مسئلہ پیش کرتا تو اختلافی مسئلہ کیوں نہ، لیکن ایسا شافی جواب ہوتا کہ سامنے والا بالکل سے مطمئن ہو جاتا۔ علم کے میدان میں بھی ایسا ان کا اثر تھا۔ تو ظاہر اور باطن، اور کیا کہنا، ایسا نہیں ہے کہ صرف اونچے خاندان کے، اونچا نام، عمل کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، عمل کا تو عالم یہ کہ جو فرماتے وہ اسی پر عمل بھی ہوتا۔ بھائی مقرر ہے، بہت سے مقررین ہیں رات میں دھواں دھار تقریر کریں گے نماز کی فضیلت پہ، ہیں نماز قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھی جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ بیچارے سامعین جو سمجھتے ہیں بہت بڑا نمازی ہے، شاید اس کے صاحب ترتیب بھی ہو، یہ بھی سمجھنے لگتے تھے لوگ، لیکن فجر غائب، یہ بھی میں نے دیکھا، فجر تک غائب۔ لیکن حضور تاج الشریعہ کو دیکھا، کہیں پر بھی ہو نماز کا وقت ہوا تو پھر کوئی رعایت نہیں۔ سفر میں بھی ہیں، سفر میں بھی ہیں، یہاں دیکھا بمبے ایئرپورٹ پہ اترے اور فوراً مصلی بچھوایا، تو میں نے دیکھا کہ ہاں یار واقعی عصر کا وقت جو ہے ختم ہونے والا، تو پھر میں بھی دوڑا ہوا گیا وضو کر کے، میں نے بھی پڑھ لیا دیکھ کر کے۔ یعنی وہاں کچھ نہیں کہ اب باہر لوگ انتظار کر رہے ہیں، گاڑی لے کھڑے ہوں گے، پہلے نماز پڑھ لو کہ وہاں پہنچتے پہنچتے عصر کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اتنی پابندی ہے، کوئی رعایت نہیں نماز کے معاملے میں۔ بیمار بھی ہے تب بھی نماز کی پابندی کا یہ عالم کہ لوگ دیکھ کے دنگ رہ جاتے۔ ایک سال پہلے جب بریلی دلی میں آپ ایڈمٹ تھے، آئی سی یو میں ہیں، اب ظاہر بات ہے آپ لوگ بھی آئی سی یو میں گئے ہوں گے، جب مریض بہت زیادہ اس کی کنڈیشن جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے، اعضاء جو ہے کام کرنا بند کر دیتے ہیں، تب ان کو آئی سی یو میں لے جاتے ہیں۔ اور آئی سی یو میں جائے تو پھر کیا ہے، یہاں لگا ہوا ہے، کچھ یہاں لگا ہوا ہے، کچھ ادھر لگا ہوا ہے، کچھ جو ہے وہ یہاں لگا ہوا ہے، کئی جگہ سب پائپ لگے رہتے تھے۔ تو حضرت کو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے یہ رپورٹ بتا رہی ہے کہ آپ حرکت بھی نہ کریں، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کریں، ہلے بھی نہیں، پانی بھی پینا ہو تو لیٹے لیٹے دوسرے پلائیں گے، اتنی سخت تاکید۔ لیکن جب نماز کا وقت ہوا، فرمایا نماز کا وقت ہو گیا، لا وضو کراؤ۔ ارے وضو کرنے میں حرکت ہوگی، پانی لگے گا، لیکن نہیں، لا وضو کراؤ۔ ایک مرتبہ کہا، دو مرتبہ، حضرت ایسے موقع پہ جلال فرماتے تھے۔ کئی مرتبہ کہا کہ کیا بات ہے، لا وضو کراؤ۔ اب کون روکنے والا؟ اب ڈاکٹر کی تمام ہدایات ایک طرف، پانی لے کے آئے، وضو کرے۔ اب وضو کرنے والے لوگوں نے سوچا کہ بھائی ہر مریض جو ہے جب اس کنڈیشن میں ہوتا ہے تو اشارے سے نماز پڑھ لیتا، آپ بھی اشارے سے پڑھ لیں گے۔ اشارہ، بھائی اب تو زمانہ آ گیا کرسیوں کا، اچھے اچھے لوگ چلتے پھرتے آئے، کرسی کھینچ کے بیٹھ گئے، اور رکعت پہ رکعت پڑھ جاتے ہیں۔ اگر زمین پر بیٹھ کر کے سجدہ کرنے پر قادر ہے تو کرسی والی نماز تو سرے سے ہوگی ہی نہیں اس کی، کیونکہ کرسی والی نماز اشارے والی نماز ہے۔ اشارے کی نماز اسی وقت ہوگی جب کہ وہ رکوع سجدے پہ قادر نہ ہو زمین پر۔ اور یہاں
जिसको देखो कुर्सी लिए बैठा। अब कुछ लोग इसको सवाब समझते हैं कि मस्जिद में कुर्सी वक्फ कर देते हैं, मेरी तरफ से इतनी कुर्सी। तो लोग समझते हैं कि चलो भाई ऑफिस में कुर्सी पे बैठे थे, घर में सोफे पे बैठे थे, मस्जिद में आपकी कुर्सी पे बैठेंगे, ये वक्त आ गया। लेकिन हज़रत अब सब लगा हुआ आईसीयू में, फरमाया हटाओ इसको हटाओ, मुझे नमाज़ पढ़ना। अब कौन हटाए भाई, खामोश है कि नहीं हज़रत डॉक्टर ने मना किया हटाओ इसको। जब नहीं हटाया तो खुद ही हाथ से नोच नाच करके नीचे उतरे और खड़े होकर नमाज के लिए। जिनको हिलने को मना किया वो खड़े होकर के नमाज पढ़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजी शरिया, फैज़ान ताजी शरिया, फैज़ान ताजी शरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उस वक्त जो चंद लोग खिदमत में थे उसमें से एक यूनुस भाई कुरैशी भी थे। वो बता रहे हैं कि जब हज़रत नमाज़ पढ़ने लगे तो एक अमेरिका का पेशेंट उसी आईसीयू में था उस हॉस्पिटल, और डॉक्टर ने उसके लिए बिल्कुल जवाब दे दिया कि दोनों किडनी फेल हो चुकी है, बस जब तक डायलिसिस हो रहा है जब तक ये आईसीयू में ठीक है, और वरना फिर घर ले जाओ, कोई फ़ायदा नहीं। वो देख रहा था कि ये आदमी के हर तरफ से मशीनों में है, डॉक्टर ने हिलने को मना कर दिया और सब निकाल करके खड़े होकर के नमाज़ पढ़ रहा है। तो उसे सख्त ताज्जुब हुआ, हैरत हुई, और इतना मुतासिर हुआ, उसने अपनी माँ से कहा कि ये आदमी जब अपने पालने वाले अपने खालिक से ऐसी मोहब्बत रखता है कि उसकी इबादत के लिए अपने जिस्म की परवाह नहीं, तो ये सच्ची मोहब्बत करने वाला है। तो ऐसा करो कि जहाँ ये अपनी पेशानी रखता है उस जगह पे हाथ लगा के ला के मेरी पेशानी पे लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान हुजूर ताजु शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अब उसके बाद, अब चूँकि आईसीयू में आपने देखा होगा कि दरवाज़ा नहीं होता, ऐसे पर्दे बीच बीच में होते हैं, सब एक दूसरे को देख। अब उसके बाद हज़रत बेड पर होते तब भी वो अपनी जगह अपने बेड पर से हज़रत ही को देखा करता, हज़रत ही को देखा करता। और इस देखने का असर ये हुआ कि चंद रोज़ में उसे शिफा हो गई। तो ये अक़ीदत है। गैर मुस्लिमों को जब ये अक़ीदत है तो अपने वालों की कैसी अक़ीदत होगी, कैसा फ़ायदा पहुँचेगा। अब डॉक्टर जो रिपोर्ट जिसने देखा ये नमाज़ पढ़ रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, रिपोर्ट से बता रही है कि ये आदमी हरकत भी नहीं कर सकता, लेकिन जब ये इस तरह से टहल रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं ऐसे, तो ये आईसीयू में रखने से क्या फ़ायदा, इनको घर ले जाओ। और दूसरे ही दिन छुट्टी दे दी। और हज़रत भी जो है हॉस्पिटल चले बैठा, ठीक है यहाँ बहुत परेशानी है, नमाज़ वगैरह चलो कर चलो। हमारे जैसा आदमी होता कैसे 2 दिन और आईसीयू में रहने तो भाई और ताकत आ जाए। लेकिन वहाँ ये आईसीयू और ज़ाहिरी ये इंजेक्शन और दवाओं से ताकत नहीं है, रूहानियत कार फरमा है। वो रूहानी क़ुव्वत है कि रूहानी क़ुव्वत होती है तो आदमी समझ नहीं पाता है, लेकिन वो रूहानियत कार फरमा होती है। ये ख़ुद मैंने अपने पीर व मुर्शिद सरकार मुफ्ती आज़म आलम को देखा कि हज़रत जब अपने काशाने मुबारक से तशरीफ़ लाते तो दोनों तरफ 2 आदमी सहारा दे कर के मस्जिद तक लाते थे, और मस्जिद में हज़रत तशरीफ़ लाते तो बग़ैर सहारे के खड़े होकर पूरी नमाज़ें, चाहे वो फ़र्ज़ हो, सुन्नत हो, गैर मुअक्कदा हो, सब खड़े होकर के अदा फरमा। नमाज में कोई सहारा नहीं। हाँ, जब नमाज से फारिग हो जाते तो फिर अब लोग बगल में सहारा दे करके उठाते थे, वहाँ से लेके चलते। ये रूहानियत है कि इस मौके पर उन्हें वो रूहानी क़ुव्वत मिल जाती है। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे एक जगह और पहुँचना था, इसलिए बार बार घड़ी भी देख रहा हूँ और आप लोगों को भी देख रहा हूँ कि 12 बजे तक का ऐलान होगा, 12:30 बज रहा है, इसलिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर कभी मौका मिलेगा तो
پھر اپنے میں تقریر نہیں کر رہا تھا، بات کر رہا تھا. جو میں نے دیکھا ہے تو میں وہی بیان کرتا ہوں کہ شنیدہ کہ بود مانند دیدہ. بھائی بہت سے لوگ آپ کو سنی سنائی بیان کریں گے، اور میں نے جو دیکھا ہے وہ میں بیان کرتا ہوں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جنازے کا منظر پیش کر دوں. بھائی حضرت کا جنازہ آپ لوگوں نے تو خوب پڑھا سنا ہوگا کہ آج تک صحیح تعداد کا اندازہ نہیں ہو سکا. کتنے آئے تھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ کسی ایک میدان میں ایک جگہ ہو تو اندازہ ہوگا کہ بھائی چلو یہاں پر 20 لاکھ ہوں گے کہ 15 لاکھ اتنے بڑے میدان میں جمع ہوتے ہیں. وہاں تو جس میدان کو مخصوص کیا گیا تھا نماز جنازہ کے لیے، تو جنازہ پہنچنے سے کئی گھنٹے پہلے پورا میدان فل تھا. ایسا نہیں کہ لوگ صفیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ سجدہ کرنا ہے. وہاں تو بالکل سٹے سٹے کھڑے تھے سب، یا کچھ بیٹھے ہوئے تھے. ہم لوگوں کو اب جب میں سوچا کہ چلو ابھی تو بہت ٹائم ہے، 10:30 کا اعلان ہے اور ابھی 9 بجنے کے قریب ہیں، تو چلے دھیرے دھیرے. اب جب میں وہاں سے فاتحہ پڑھ کر کے نکلا اور جب قریب پہنچا تو کسی طرف سے جانے کا راستہ ہی نہیں. انسانوں کا سیلاب، اس گلی میں گیا تو واپس اس گلی میں گیا، کیسے کیسے. تو وہ تو کچھ لوگوں نے دیکھ لیا تو وہ چین بنا کر کے حضرت وہ قاضی بمبئی کچھ اٹھ پٹانگ کچھ بھی جو کہنا تھا کہو کر کے تو اندر لے کے گئے. تو اندر میدان میں ایک جگہ شامیانہ لگا ہوا تھا، اس میں علماء مشائخ بیٹھے ہوئے تھے، اس میں غیاث ملت بھی تھے اور منانی میاں بھی تھے، بہت سارے لوگ تھے. تو وہاں پہنچا دیا. تو وہاں جا کر کے بیٹھا میں کہ یہیں جنازہ آئے گا. یہ تھا کہ یہیں جنازہ رکھا جائے گا. اور علماء اب وہ جنازہ، اب جو روڈ ہے چوڑا روڈ، وہ میدان کے قبلے کی طرف، جیسے یہ سمجھ لیجیے یہ قبلہ ہے، یہ مان لیجیے مسجد ہے اور یہ قبلہ، اور وہ پورا روڈ جو ہے وہ ایسا پیک تھا کئی کلومیٹر تک دور تک. اب اگر اندر جنازہ لا کے پڑھا جاتا تو روڈ والے جو قبلے کی طرف تھے ان کی تو نماز ہی نہیں ہوتی. لہذا وہیں جنازہ رکھ دیا گیا پولیس چوکی کے پاس. اب پولیس چوکی کے پاس رکھا تو وہ ہجوم، اب اس میں بھی کرامتوں کا بھی ظہور ہو رہا کہ ایک موقع ایسا ہوا کہ اب وہ یو پی میں جانتے ہیں کہ کس قدر وہاں کے میونسپل میں بد انتظامی ہے. اب کہیں پول کا کوئی تار کھلا ہوا تھا، کوئی اس سے قریب ہوا، اسی لگ گیا، ٹچ ہوا. تو اب دیکھیے یو پی میں جو بجلی ہے، پاور ہے، تو وہ کشش والی، یعنی وہ کھینچتی ہے. یہاں آپ کو اگر پاور لگے گا جھٹکا دے گا، آپ گر جائیں گے، دور چلے جائیں گے. اور وہاں یہ ہے کہ وہ کھینچ لیتا ہے، چپکا لے گا، اور جب خون بالکل آپ کا خشک ہو جائے گا، جل جائے گا، اس کو چھوڑ دے گا. اس وقت تک آدمی نہیں چھوٹتا. یا تو پھر لکڑی وغیرہ اگر کوئی دیکھ لیا تو لگایا تو چھوٹنے، ورنہ جو چھڑانے جائے گا وہ بھی اس میں چپکتا جائے گا. اب وہاں کتنا بڑا مجمع، اب ایک دوسرے لگے جا رہے ہیں، لیکن جیسے ہی لگا ویسے ہی بجلی چلی گئی. ویسے ہی بجلی چلی گئی. جو لوگ گئے انہیں معلوم ہوا کہ لاؤڈ اسپیکر بند ہو گیا تھا، اچانک بجلی گئی تھی، بجلی چلی گئی. اب یہ لگ رہا تھا بجلی ایسے موقع پہ چلی گئی بڑا، لیکن یہ بہت بڑا من جانب اللہ حضور تاج الشریعہ کے عقیدت مندوں پر عنایت، بہت بڑی عنایت. کہ کیا ہوا کہ اس کے بعد جو ہجوم، اب ظاہر بات ہے جب بھیڑ ہوتی ہے تو ایک ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اس طرح سے دھکی بکی ہوتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے دھکا ہے، سب سمجھتے میرے آگے والا. تو لگا تو ایک پول جو ہے پورا گر گیا، اس کا تار لوگوں کے اوپر آیا. اب بتائیے اگر بجلی رہی ہوتی تو کیا ہوتا؟ کتنے ہزار آدمی اس بجلی کی وجہ سے نقصان اٹھاتے، ہلاک ہوتے، زخمی ہوتے، لیکن اس کے گرنے سے پہلے پوری بجلی ہی شہر کی چلی گئی. ایسا مجمع. اور جب اب میں تو فارغ ہوا نماز سے، میں نے کہا بھائی یہاں سے نکلو، بڑی گرمی، اور ایک تو یو پی کی گرمی ہوئی، بارش ہو گئی تھی، بارش کے بعد دھوپ، حالت خراب.
لیکن اللہ کا فضل، تاج الشریعہ کی کھلی کرامت کہ اتنا زبردست مجمع، اتنا زبردست مجمع کہ اب بھی کوئی کہتے ہیں کہ 50 لاکھ تھے، کہ 60 لاکھ تھے، کہ 1 کروڑ تھے، کہ 1.25 کروڑ تھے، کہ 1.5 کروڑ تھے، جو بھی ہو، بہرحال اتنا بڑا مجمع، وہ بھی اچانک آ جائے، وہ بھی گرمی کا موسم، پتلی پتلی گلیوں میں لوگ جو ہیں گھسے ہوئے بالکل، لیکن کوئی بڑا حادثہ سننے میں نہیں آیا۔ آپ ذرا ہندوستان کی تاریخ کا جائزہ لو، یہاں بھی میلے لگتے ہیں، میلے رہتے ہیں، بہت میلہ ہوتا ہے، مہینوں سے تیاری ہوتی ہے، لیکن روز جو ہیں وہاں سے لاشیں نکلتی ہیں، روز جا رہے ہیں، آج 20 مرے، آج 30 مرے، اتنے ڈوبے، اتنے خسکے، سب ہیں، لیکن وہاں اچانک مجمع ہو جائے۔ لیکن نہ گرمی سے کوئی بہت ہوا تو لوگ گرمی سے بے حال ہو کر کے کچھ بے ہوش ہوئے، لیکن وہ بھی تھوڑی دیر کے بعد بےہوش ہو۔ خود میری کیفیت ایسی تھی کہ جب وہ وہاں سے نکلنے لگا تو اتنی بھیڑ، تو کچھ لوگوں نے دیکھا تو وہ نہیں بھی پہچانتے رہے، لیکن جب دیکھتے کہ کچھ لوگ لگے ہوئے تو لگ جاؤ بھائی، شاید کہ انہی کے ذریعے کچھ مل جائے گا، یہی سوچتے ہوں گے، لگا کے باہر نکلا، بڑا مجمع، کئی باتیں، ایک مرتبہ تو میں گرتے گرتے بچا، پھر لوگ سنبھالے ہوئے ہیں، پھر بھی گر رہے، کہاں سے مجمع آیا، کہاں سے لوگ آ گئے؟ جا کے ایک جگہ بیٹھ گیا میدان میں، بہت دیر، پھر کچھ لوگ آئے، وہ نے اپنی گاڑی میں بیٹھا دیا، وہ اے سی چالو کرا کے، تو چلا تھا، جان میں جان آئی۔ تو میں نے کہا کہ اللہ، حضور تاج الشریعہ کی مقبولیت کہ ان کے جنازے کی نماز میں شرکت کے لیے نہ جانے کہاں کہاں سے اللہ کے بندے چلے آ رہے ہیں، کوئی کار سے آ رہا ہے، کوئی ٹرین سے آ رہا ہے، اور کوئی ہوائی جہاز سے آ رہا ہے، چلے آ رہے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ اللہ کی طرف سے مقبولیت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب کسی اللہ والے کا جنازہ ہوتا ہے تو اس میں رجال الغیب بھی آتے ہیں۔ جب دیکھنے والا مجمع اتنا ہے تو رجال الغیب کا مجمع کتنا ہوگا؟ تو بہرحال یہ بھی ہماری سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن جنازے میں پہنچا دیا، ہمیں نماز پڑھنے کا موقع مل گیا، یہ ہماری سعادت ہے اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ بہرحال اب آپ لوگوں کو زحمت نہیں دوں گا، بہت تیزی سے لوگ جو ہیں وہ نیاز کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں، اور بھائی ایک سوال کیا، جواب کا تو وقت نہیں ہے لیکن بتا دوں کہ سوال یہ کیا ہے کسی نے کہ اگر امام کی قرات درست نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز ہوگی نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ امام کی قرات درست ہے کہ نہیں؟ کیا جاہل کریں گے، عوام کریں گے کہ قرات درست ہے کہ نہیں؟ اگر واقعی ما یجوز بہ الصلاۃ نہیں پڑھتا، مسئلہ تو یہی ہے، ما یجوز بہ الصلاۃ، اگر کوئی قرات نہ کرے تو نہ خود اس کی نماز ہوگی، نہ اس کے پیچھے دوسرے کسی مقتدی کی نماز ہوگی۔ لیکن یہ کہاں سے فیصلہ ہو کہ ما یجوز بہ الصلاۃ بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ جس امام کے بارے میں اگر کوئی یہ کہے تو سب سے پہلے اس علاقے میں جو اچھا قاری ہو، اور وہ قاری جو واقعی مخلص ہو، ہاں، نہیں تو معلوم یہ ہوا کہ اس نے اس سے فائدہ اٹھایا کہ جگہ خالی ہو میں براجمان ہو جاؤں، تو یہ اچھا مخلص قاری ہو، یا چند قاری حضرات الگ الگ جگہ سے بلائے جائیں اور ان کے سامنے اس سے قرات کرائی جائے، مختلف جگہوں سے وہ سنیں اور ان سے بھی فیصلہ لیا جائے کہ واقعی یہ پڑھنے میں اگر کچھ غلطی ہے تو کس طرح کی غلطی ہے، کیا اس کے باوجود بھی نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ یہ ہر ایک فیصلہ نہیں کر سکتا۔ لہذا اب جو سوال ہے اس سوال کا تو ڈائریکٹ یہی جواب دیا جا سکتا ہے بھائی کہ جب قرات صحیح نہیں ہے تو نماز صحیح نہیں، کہ قرات جو ہے یہ قرآن پڑھنا فرض ہے اور قرآن کا صحیح پڑھنا بھی فرض ہے، لیکن یہ فیصلہ کرنا کہ وہ غلط پڑھ رہا ہے یہ کون کرے گا؟ لہذا جس نے پوچھا ہے پہلے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس امام کی قرات کے بارے میں جو صاحب قرات لوگ ہیں ان سے رابطہ کر کے اور ان کی قرات سنا کر کے، اب تو بہت سارے ذرائع ہو گئے ہیں،
کوئی ضروری نہیں ہے کہ نماز میں بلایا جائے. اب تو موبائل آ گیا ہے، پوری قرات پوری تقریر ٹیپ ہوتی ہے، ٹیپ کر کے لے جائے، مختلف قاریوں سے سنائے، وہ خود ہی بتائیں گے کہ اس کا کون سا حرف صحیح ادا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، کہاں جو ہے فساد معنی ہے اور کہاں فساد معنی نہیں ہے، کس سے مفسد صلاۃ، کون سی قرات جو ہے مفسد صلاۃ ہے، یہ سب پتہ چل جائے گا. لیکن ضروری یہ ہے کہ پہلے اس امام کی قرات کسی اچھے قاری سے بلکہ چند قاریوں سے کو سنا کر کے اور ان سے پہلے فیصلہ لیا جائے کہ اس کی قرات کیسی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سامعین حضرات، ابھی یہ جو نعتیہ کلام آپ سماعت کر رہے تھے یہ توحید نیٹ ورک کی جانب سے سنایا جا رہا تھا. آپ بھی اپنے شہر کے جلسے ریکارڈنگ کرانے کے لیے رابطہ قائم کریں. توحید نیٹ ورک، موبائل نمبر 9968282544. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں، شہریار رم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں، اختر قادری خلد میں چل دیے، ان کی پیاری سکونت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ان کی نورانی تربت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلہ. سامعین حضرات، ابھی یہ جو نعتیہ کلام آپ سماعت کر رہے تھے یہ توحید نیٹ ورک کی جانب سے سنایا جا رہا تھا. آپ بھی اپنے شہر کے جلسے ریکارڈنگ کرانے کے لیے رابطہ قائم کریں. توحید نیٹ ورک، موبائل نمبر 9968282544. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والألم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى مصباح غلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه. وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمة للعالمين. راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين. محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين. صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين. جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين. أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز. توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے. صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی و کاظم اور رضا کے واسطے. باری معروف و سری معروف دے بے خسری، جند حق میں گن جنید با صفا کے واسطے. باری شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے. بلفرا کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعد، بلحسن اور بو سعید سعد رضا کے واسطے. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. حسن اللہ لہو رزقا سے دے رزق حسن، بندے رزاق تاج الاشفیاء کے واسطے. نصر بھی صالح کا صدقہ صالح منصور رکھ، دے حیات دین محی جاں فضا کے واسطے. طور عرفان و علو و حمد و ثنا و بہا، دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے. بر ابراہیم ہم بنار غم گلزار کر، بھیگ دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے. خانہ دل کو زیادہ روئے ماں کو جمال، شہزیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے. دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے. دین و دنیا کے ہمیں برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق عشق انتما کے واسطے. حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے. دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دین بدر العلا کے واسطے. دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے. نور جان نور ایمان نور قبر و حشر دے بلحسین احمد نوری لقا کے واسطے. کر عطا احمد رضا احمد مرسل ہمیں، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے. سایہ جملہ مشائخ یا خدا ہم پر رہے، رحم فرما آل رحمہ مصطفیٰ کے واسطے. ہم کو عبد مصطفیٰ کر بر شیخ مصطفیٰ مفتی اعظم جناب مصطفیٰ کے واسطے. یا الہی غوث اعظم کے غلاموں میں قبول، یا الہی غوث اعظم کے غلاموں میں قبول. ہم شبیہ غوث اعظم مصطفیٰ کے واسطے. یا خدا فرما عطا مجد و علا صدق و صفا، حضرت صدر الشریعہ ابو العلا کے واسطے. بخش دے جرم و خطا اور فضل فرما دائما، حافظ ملت عزیز الاولیاء کے واسطے. یا خدا اختر رضا کو چرخ پر اسلام کے رکھ درخشاں ہر گھڑی اپنی رضا کے واسطے. صدقہ آیا کا دے چھے عین از علم و عمل، عفو عرفاں عافیت ہم سب گدا کے واسطے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم مولا قدیر، جو کچھ بھی یہاں قرآن مجید کی تلاوت کی گئی، نعت و منقبت اور درود و سلام کے ہدیے پیش کیے گئے، جو بھی درود شریف اور وظائف پڑھے گئے، اور بعد نماز مغرب یہاں جو قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا، اور بھی یہاں جتنے حاضرین ان لوگوں نے جو کچھ بھی آج کے ایصال ثواب کے لیے پڑھا ہے، ذکر کیا ہے، مولا ان سب کو تو قبول فرما لے، اور ان سب کا ثواب جو تیرے کرم کے لائق ہے، اور جو بھی محضر اور شیرینی اور طعام جو بھی ایصال ثواب کے لیے تیار کیا گیا، مولا ان کا بھی ثواب جو تیرے کرم کے لائق ہیں، وہ سب تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نظر ہیں. ان کے صدقے طفیل تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، صحابیات اعظام، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، بنات کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم و علیہن اجمعین کی بارگاہوں میں ان سب کا ثواب پہنچا دے. جملہ تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ
सलासिल रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की बारगाहों में इन सब का सवाब नज़र है। बिलखुसूस हुजूर सरकार सैयदना गौस आज़म शहंशाह जिला मुहियुद्दीन शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अर्ज़ाहु अन्ना की बारगाह में इन सब का सवाब पेश है। सुल्तान हिंद ख्वाजा खाजगा ख्वाजा गरीब नवाज़ मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी अली रहमतुल्लाह व रिज़वान की बारगाह में इन सब का सवाब नज़र है। हज़रत ख्वाजा क़ुतबुद्दीन बख्तियार का के महबूब इलाही हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर हज़रत साबिर पिया कलियरी हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहिम रहमतो व रिज़वान की बारगाहों में इन सब का सवाब पहुँचा दे। मशाइख़ माराइर मुतहरा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम की बारगाहों में इन सब का सवाब नज़र है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदना इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ की बारगाह में इन सब का सवाब पेश है। हुज़ूर सरकार मुफ्ती आज़म आलम हुज़ूर सदरुल शरिया हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम तमाम उलमा अहले सुन्नत अकाबिर उम्मत बिलखुसूस साहिब उर्स हुज़ूर ताजुल शरिया अलैहिम रहमतो व रिज़वान की बारगाहों में इन सब का सवाब पहुँचा दे। मौलाए क़दीर तमाम मोमिन मोमिनात के अरवाह पाक को इन सब का सवाब पहुँचा। खुसूसन बम्बे शहर में और अतराफ़ में जितने भी औलिया कराम आराम फरमा मौला उन सब लोगों की बारगाहों में इनका सवाब पहुँचा। इलाहुल आलमीन यहाँ जितने हाज़रीन हैं इन सब लोगों की हाज़रियों को कबूल फरमा। हर एक की नेक और जायज़ मुरादों की तकमील फरमा। हर एक की जायज़ ज़रूरतों को पूरा फरमा। बीमारों को शिफा अता फरमा। कमज़ोरों को तंदुरुस्ती अता फरमा। बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा। जो साहिब रोज़गार हैं उनके हलाल रोज़ियों में बरकतें अता फरमा। जो बे औलाद हैं उनको साहिब औलाद बना दे। जो साहिब औलाद हैं उनकी औलाद को नेक और सालिह बना दे। इलाहुल आलमीन हम सब के हक़ में दुनिया और आखिरत के लिहाज से जो बेहतर है वो अता फरमा। हुज़ूर ताजुल शरिया के फ़यूज़ व बरक़ात से हम तमाम लोगों को माला माल फरमा। उनके नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन यहाँ जितने भी उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ़ फरमा हैं इन सब लोगों के इल्म में अमल में उम्र में रिज़्क़ में खूब बरकतें अता फरमा और ज़्यादा से ज़्यादा मसलक हक़ मसलक अहले सुन्नत जिसे पहचान के लिए ज़माने में मसलक आला हज़रत कहते हैं उसी सच्चे मसलक की खिदमात की इन्हें तौफ़ीक़ अता फरमा। और मौलाए क़दीर हम तमाम लोगों को इसी सच्चे मसलक पर हमेशा गामज़न रख और इसी सच्चे मसलक पर हमें मौत नसीब फरमा और इसी सच्चे मसलक के मानने वालों के साथ हमारा हश्र फरमा। इलाहुल आलमीन हम सब लोगों की दुआओं को कबूल फरमा। खुसूसन जिन लोगों ने आज के इस उर्स की तकरीब का एहतमाम किया मौला उनकी कोशिशों को कबूल फरमा। दारैन में उन्हें बेहतरीन सिला अता फरमा और उन सब लोगों के हक़ में जो बेहतर है दुनिया और आखिरत के लिहाज से वो अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। सामईन हजरात अभी अभी ये जो नातिया कलाम आप समाअत कर रहे थे ये तौहीद नेटवर्क की जानिब से सुनाया जा रहा था। आप भी अपने शहर के जलसे रिकॉर्डिंग कराने के लिए राब्ता कायम करें। तौहीद नेटवर्क मोबाइल नंबर 9967825444